الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چھٹا باب ہے محموز اور معطل کے قواعد. سبق نمبر 1 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم محموز کے کچھ قاعدے پڑھیں گے. دیکھیں تو فرما رہے ہیں کہ ابواب کے بیان سے فارغ ہو کر اس سے پہلے ہم نے ثلاثی مجرد پڑھ لیا، ثلاثی مزید فی پڑھ لیا، رباعی مجرد پڑھ لیا، رباعی مزید فی پڑھ لیا. پھر اسی طریقے سے ثلاثی مزید فی کی وہ گردانیں جن کا الحاق رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ سارے کے سارے ابواب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان سارے ابواب کے بیان سے فارغ ہو کر اب اس میں کیا بیان کرنا ہے؟ اب ایک بیان کرنا ہے تخفیف، اعلال اور ادغام. تخفیف جو ہے یہ عام طور پر ہوتی ہے محموز کے اندر، اور اعلال یہ ہوتی ہے معطل کے قواعد میں. اس میں مثال آ جاتا ہے، اس میں اجوف آتا ہے، اس میں ناقص آتا ہے، اس میں لفیف آتا ہے. اور جو ادغام ہے، ادغام یہ ہوتی ہے مضاف کے قواعد کے اندر. تو یہ بیان کریں گے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ تغییر حمزہ کو تخفیف کہتے ہیں، یعنی حمزہ کو تبدیل کر دینا، اس کو تخفیف کہا جاتا ہے. حمزہ کو آپ الف سے تبدیل کرتے ہیں، واو کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں، یا کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں. اور حرف علت کی تغییر کو اعلال کہتے ہیں، یعنی حرف علت جو ہے واو الف یا ان کے اندر اگر آپ تبدیلی کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کس کے اندر؟ مثال کے اندر، اجوف کے اندر، ناقص کے اندر، اور اسی طریقے سے لفیف کے اندر. اس کو اعلال کہا جاتا ہے. اور ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے اور مشدد کرنے کو ادغام کہتے ہیں. یہ مضاف کے اندر ہوتا ہے. اب یہ جو پہلی فصل بیان کی جائے گی، اس میں محموز کے قواعد بیان ہوں گے. فرما رہے ہیں کہ فصل اول ہے محموز کے بارے میں، یہ 2 قسموں کے اوپر مشتمل ہے. قسم اول کیا ہے؟ تخفیف حمزہ کے قواعد، یعنی وہ کون سے قاعدے ہیں جن میں حمزہ کے اندر تبدیلی ہوگی اور حمزہ کے اندر تخفیف واقع ہوگی. اس میں کچھ قاعدے لکھے ہیں، کچھ قاعدے ہم آج کے سبق میں کریں گے، کچھ قاعدے ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. فرماتے ہیں قاعدہ نمبر 1 یہ ہے، حمزہ منفردہ ساکنہ جوازن، یعنی حمزہ ہو منفرد اکیلا ہو، نمبر 3 ساکن ہو تو جائز ہے کہ اپنے ماقبل حرکت کی موافق ہو جاتا ہے. یعنی اگر فتح کے بعد آئے تو الف بن جائے گا، ضمہ کے بعد آئے تو واو بن جائے گا، کسرہ کے بعد آئے تو جا ہو جائے گا. لیکن یہ قاعدہ جوازی ہے، یہ قاعدہ وجوبی نہیں ہے. جیسا کہ راسن، اب اس میں دیکھیں تینوں شرطیں کیسے پائی جا رہی ہیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ اصل میں راسن تھا تو حمزہ تھا، اکیلا تھا، ساکنہ تھا، تو آپ نے اس کو ماقبل فتح کے موافق الف سے تبدیل کر دیا. یہ اسی طریقے سے ذئبن، حمزہ منفردہ ساکنہ تھا، ماقبل حرکت کسرہ کے موافق یا کے ساتھ تبدیل کر دیا. اور اسی طریقے سے بؤسن، حمزہ منفردہ ساکنہ تھا، ماقبل ضمہ کی حرکت کے موافق واو کے ساتھ تبدیل کر دیا. تو یہ پہلا قاعدہ ہے، جوازی طور پر حمزہ ماقبل حرکت کے موافق تبدیل ہو جاتا ہے. دوسرا قاعدہ دیکھ لیں. دوسرا قاعدہ حضرت فرما رہے ہیں کہ حمزہ متحرکہ کے بعد حمزہ ساکنہ آ جائے تو وجوباً ماقبل حرکت کے موافق ہو جاتا ہے. یعنی حمزہ ہو اور اس کے اوپر حرکت ہو، اور اس کے بعد جو آگے والا حمزہ ہے وہ حمزہ کیا ہے؟ ساکن ہو، تو وجوباً ماقبل حرکت کے موافق آپ نے اس کو تبدیل کر دینا ہوتا ہے. جیسے آمنا، اومنا، ایمانا. اب دیکھیں جو آمنا تھا اصل میں یہ ایسے تھا، امانا تھا. اب اس میں دیکھیں ماقبل فتح تھا اور یہ ساکن ہے دوسرا، تو اب واجب ہے کہ آپ اس کو ماقبل حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ تبدیل کر دیں، اور آپ نے حمزہ کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا آمنا. اور اسی طریقے سے جو اومنا ہے اصل میں یہ اس طریقے سے تھا اومینا. اب یہ حمزہ ساکن ہے اور اس کے ماقبل حمزہ متحرکہ ہے، تو ماقبل حرکت کے موافق آپ نے اس کو واو کے ساتھ تبدیل کر دیا، کیونکہ ضمہ کی جو موافق حرکت ہوتی ہے وہ واو ہوتی ہے، تو یہ بن جائے گا اومینا. اور اسی طریقے سے جو ایمانن ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ ایمانن. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ حمزہ سے پہلے حمزہ متحرکہ ہے تو آپ نے اس کو ماقبل حرکت کے موافق یا کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا ایمانن. محموز کے 2 قاعدے پڑھ لی ہیں. محموز کا تیسرا قاعدہ دیکھیں. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جائز ہے حمزہ منفردہ مفتوحہ ضمہ کے بعد واو سے تبدیل ہو جائے اور کسرہ کے بعد یا سے بدل جائے، جیسے جوانن اور میرن. اب یہ جو جوانن تھا یہ اصل میں تھا جوانن. اب یہ دیکھیں یہ حمزہ ہے، منفرد ہے، ضمہ کے بعد ہے اور مفتوحہ ہے، تو لہذا آپ نے اس کو ماقبل ضمہ کی حرکت کے موافق واو کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ جوانن ہو گیا. اور اسی طریقے سے جو میرن ہے یہ اصل میں تھا میارن. یہاں پہ بھی بالکل یہی والا قانون جاری ہوا ہے، حمزہ ہے، منفردہ ہے، مفتوحہ ہے، کسرہ کے بعد ہے، تو آپ نے اس کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا میارن. یہ تیسرا قاعدہ ہو گیا. چوتھا قاعدہ دیکھیں. چوتھا محموز کا قاعدہ یہ ہے کہ 2 متحرک حمزہ میں سے اگر ایک بھی مکسور ہو تو ثانی وجوباً یا سے تبدیل ہو جاتا ہے.
جیسے جائن اور اجمتن. اب اس کی ذرا تعلیل دیکھ لیں، اس کو ذرا سمجھنا آسان ہوگا. یہ جائن ہے اصل میں تھا جا جی ان، اصل میں یہ تھا. اب اس کے بعد اب یہ دیکھیں یہ جو یا ہے یہ الف زائدہ کے بعد واقع ہو گئی ہے، تو ہم نے اس کو الف کی مناسبت سے حمزہ سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن جائے گا جا ای ان. اب اس کے بعد یہ والا قانون لگا ہے کہ دو متحرک حمزہ ہو گئے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی مکسور ہو، دو متحرک حمزہ میں سے یہاں پہ پہلا حمزہ مکسور ہے، تو آپ نے جو دوسرا حمزہ تھا یہ والا، اس کو آپ نے یا کے ساتھ تبدیل کر دیا، اور پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے جا ای یون. اب یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آگے جا ان کیسے ہوا ہے یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. دیکھیں جا ایون ہو گیا. اب اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو تنوین ہے یہ اصل میں نون ساکن ہی ہوتا ہے جس کو تنوین کی شکل میں لکھا جاتا ہے. اب جا ایون ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو یا ہے اس پر ضمہ ثقیل تھا، لہذا ہم نے اس کو ساکن کر دیا. جب آپ نے اس کو ساکن کر دیا تو یہ بن جائے گا جا این. اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں. پہلا ساکن یا مدہ ہے کیونکہ یہ کسرہ کے بعد واقع ہو رہا ہے، لہذا جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں پہلا ساکن مدہ ہو تو التقاء ساکنین سے پہلے ساکن کو حذف کر دیتے ہیں. جب آپ نے اس کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا جا ان. اس صورت میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا. اور اسی طریقے سے جو ایمتن ہے اصل میں تھا ائمتن. اب دو متحرک حمزہ ہیں اور ان میں سے ایک مکسور ہے اور یہاں پہ دوسرا مکسور ہے. یہاں پہ پہلا مکسور تھا، یہاں پہ دوسرا مکسور ہے، تو لہذا اس دوسرے کو وجوباً یا کے ساتھ تبدیل کر دیا اور اس کو پڑھ دیا ایمتن. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کو واو سے تبدیل کریں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دو متحرک حمزہ میں سے اگر ایک حمزہ بھی مکسور نہیں ہوگا تو پھر دوسرے حمزہ کو واو کے ساتھ تبدیل کریں گے. جیسا کہ اوادمو اصل میں تھا آدمو. اب یہاں پہ دو حمزہ ہیں لیکن دونوں مفتوح ہیں، مکسور کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے جو دوسرا حمزہ ہے اس کو ہم نے واو کے ساتھ تبدیل کر دیا اور یہ بن گیا اوادمو. اور اسی طریقے سے اوملو اصل میں کیا تھا اوملو. اب دو متحرک حمزہ ہیں، مکسور ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ایک مفتوح اور ایک مضموم ہے، لہذا دوسرے حمزہ کو ہم نے واو کے ساتھ تبدیل کر دیا. اچھا یہاں سے آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض صرفی حضرات نے اس قاعدہ کو کسرہ کی صورت میں وجوبی کہا. یہ کسرہ کی دو صورتیں تھیں نا کہ دو متحرک حمزہ میں سے دونوں مکسور ہوں، ایک مکسور ہو، جائن اور ائمہ. فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی واجب ہے لیکن یہ والی بات درست نہیں ہے. جب دو حمزہ ہو اور ان میں سے ایک مکسور ہو تو یہ قانون وجوبی نہیں بلکہ جوازی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بعض قرات متواترہ میں ائمتن بھی پڑھا گیا اس کو، تو اس کو جس طریقے سے ائمتن پڑھا جاتا ہے ائمتن بھی پڑھا گیا. اگر یہ قانون وجوبی ہوتا تو پھر ائمتن ہی پڑھا جانا چاہیے تھا، ائمتن نہ پڑھا جاتا. ائمتن کا پڑھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ والا قانون ایک مکسور ہونے کی صورت میں وجوبی نہیں بلکہ جوازی ہے. تو یہاں تک ہمارے چار قانون پورے ہو گئے ہیں. اب اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چھٹا باب ہے محموز اور معطل کے قواعد. سبق نمبر 1 ہے قواعد محموز. اردو کے اندر ہم یہ مکمل سبق تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. آج اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کرتے ہیں. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. باب سوم در صرف محموز و معطل و مضاف مشتمل برسہ فصل است چون سرد ابواب فارغ شدیم حالاً بقواعد تخفیف و اعلال و ادغام میں پردازیم تغییر حمزہ را تخفیف گویند و تغییر حرف علت را اعلال و در آوردن یک حرف را دیگرے و مشدد نمودن را ادغام. فصل اول در محموز مشتمل بر دو قسم است. قسم اول در قواعد تخفیف حمزہ. قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ وفق حرکت ماقبل خود شو جوازن، یعنی بعد فتحہ الف و بعد ضمہ واو و بعد کسرہ یا چون راسن زیبن بوسن. عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ تیسرا باب ہے محموز معطل اور مضاف کے گردانوں میں. یہ 3 فصلوں پر مشتمل ہے. جب ہم ابواب کے بیان سے فارغ ہو گئے ہیں اب ہم تخفیف، اعلال اور ادغام کے قواعد میں مشغول ہوتے ہیں. تغییر حمزہ کو تخفیف کہتے ہیں، تغییر حرف علت کو اعلال کہتے ہیں اور ایک حرف کو دوسرے میں لے کر آنا اور تشدید کرنے کو ادغام کہتے ہیں. فصل اول محموز کے بارے میں ہے، 2 قسم پر مشتمل ہے. قسم اول ہے قواعد تخفیف کے حمزہ کے بارے میں. پہلا قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ کو ماقبل حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جوازی طور پر، یعنی فتح کے بعد الف ہو جاتا ہے، ضمہ کے بعد واو اور کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے، جیسے راسن زیبن بوسن. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو باب ہے تیسرا باب ہے کتاب کے اعتبار سے، اس میں محموز، معطل اور مضاف کے بارے میں ساری تفصیل بیان کی جائے گی، ان کے قواعد بیان کیے جائیں گے اور اسی طریقے سے ان کی جو گردانے ہیں ہم وہ بیان کریں گے. اور فرما رہے ہیں کہ اس میں 3 فصلیں ہوں گی. پہلے حضرت نے یہ فرمایا کہ جو پیچھے ہم نے ابواب ذکر کیے ہیں ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، رباعی مزید فی
اور اسی طریقے سے ملحقات والے ابواب، ان ساروں کے بیان سے ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ اب ہم تخفیف، اعلال اور ادغام کے قواعد کے اندر، قوانین کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ اب پہلے ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو تخفیف، اعلال اور ادغام کو کہتے کیا ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ حمزہ کے تبدیل کرنے کو تخفیف کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے حرف علت کے تبدیل کرنے کو اعلال کہتے ہیں، اور ایک حرف کو دوسرے حرف میں لے کر آنا اور تشدید کرنے کو ادغام کہتے ہیں۔ اب ان تینوں کی تعریف حضرت نے کر دی۔ اب اس کے بعد جو ہے محموز کے قواعد بیان کیے جائیں گے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ فصل اول ہے محموز کے بارے میں، اس کی 2 قسموں پر یہ مشتمل ہے۔ قسم اول ہے در قواعد تخفیف حمزہ، یعنی حمزہ کو تخفیف، تبدیلی کرنے کے اندر جو قواعد ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اس میں پہلا قاعدہ دیکھیں، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ منفرد ساکنہ ہو وفق حرکت ماقبل حرکت کے وفق موافق مطابق، خود شو خود ہو جاتا ہے جوازی طور پر، یعنی فتح کے بعد الف سے تبدیل ہو جاتا ہے، ضمہ کے بعد واو سے اور کسرہ کے بعد یا سے، جیسا کہ راسن، زیبن اور بوسن۔ راسن اصل میں راسن تھا، حمزہ تھا، تو فتح کے بعد الف سے تبدیل کر دیا، اور زیبن حمزہ تھا اور کسرہ کے بعد یا سے تبدیل کر دیا، بوسن حمزہ تھا، ضمہ کے بعد واو کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ ایک قاعدہ ہو گیا ہے، باقی 3 قاعدے بھی دیکھ لیں۔ قاعدہ حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ وجوباً وفق حرکت ماقبل شود چون آمن اومن ایمانا۔ قاعدہ حمزہ منفردہ مفتوحہ بعد ضمہ واو شود بعد کسرہ یا جوازن چون جوان میجرن۔ قاعدہ در 2 حمزہ متحرکہ اگر یہ یکے ہم مکسور باشد ثانی یا شود وجوباً چون جائن و اجیمتن ورنہ واو چون اوادم اوملو۔ صرفیاں ای قاعدہ را در صورت کسرہ ہم وجوبی گفتان مگر این صحیح نیست، زیرا کہ در بعض قرات متواترہ لفظ ائمہ بحمزہ 2 معمدہ، پس معلوم شد کہ قاعدہ مذکور جوازی است۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ حمزہ ساکنہ اگر حمزہ متحرکہ کے بعد آ جائے تو وجوباً ماقبل حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، جیسے آمنا، اومنا اور ایمانن۔ اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ منفردہ مفتوحہ ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے، کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے جوازن، جیسے جوانن میجرن۔ چوتھا قاعدہ دیکھیں، 2 حمزہ متحرکہ اگر ایک ان میں سے مکسور ہو تو دوسرا یا ہو جاتا ہے وجوباً، جیسے جائن اور ایمتن، وگرنہ واو ہو جاتا ہے جیسے اوادم اور اوملو۔ صرفیوں نے اس قاعدے کو کسرہ کی صورت میں بھی وجوبی کہا ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بعض قرات متواترہ میں لفظ ائمہ حمزہ دوم کے ساتھ آیا ہے، بس معلوم ہوا کہ قاعدہ مذکور جوازی ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو گیا ہے، تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد آئے تو وجوباً ماقبل حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، جیسے آمنا کیا تھا اصل میں امانا تھا، تو ماقبل حرکت کے موافق الف کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ اومنا اصل میں کیا تھا اومنا، ماقبل حرکت کے موافق واو سے تبدیل کر دیا۔ ایمانن اصل میں کیا تھا ایمانن، حمزہ ساکنہ کو ماقبل حرکت کسرہ کے موافق یا کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ اسی طریقے سے تیسرا قاعدہ بھی ایسے ہی ہے، حمزہ منفردہ مفتوحہ ہو تو ضمہ کے بعد واو سے تبدیل ہو جاتا ہے اور کسرہ کے بعد یا سے جوازی طور پر، جیسے جوانن۔ اب یہ دیکھیں ضمہ جوانن تھا، ضمہ کے بعد حمزہ آ گیا منفرد ہے، مفتوحہ ہے، تو واو سے تبدیل کر دیا، اور میجرن حمزہ منفردہ مفتوحہ کسرہ کے بعد یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ ہو گیا میجرن۔ چوتھا قاعدہ کیا ہے کہ 2 حمزہ متحرکہ ہوں اور اگر ان میں سے ایک مکسور ہو، قطع نظر اس بات کے کہ پہلا مکسور ہے یا دوسرا، دونوں میں سے جو بھی مکسور ہو، ایک ہو مکسور تو دوسرا یا ہو جاتا ہے وجوبی طور پر، جیسا کہ جائن اور ایمتن۔ یہ جائن کی مکمل تعلیل اردو والے سبق میں کر چکا ہوں، یہاں پہ ہم نہیں دہراتے اس کو۔ اور ایمہ اصل میں کیا تھا ائمہ تھا، 2 حمزہ متحرکہ ہو گئے ہیں اور دوسرا مکسور ہے، لہذا یا سے تبدیل کر دیا۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مکسور نہیں ہے تو پھر واو سے تبدیل کریں گے، جیسے اوادم اور اوملو۔ اوادم میں دیکھیں دونوں مفتوحہ ہیں اور اوملو میں ایک مفتوح اور دوسرا مضموم ہے، لہذا ہم نے اوملو تھا تو ہم نے واو سے تبدیل کر دیا۔ صرفیوں نے اس قاعدے کو کسرہ کی صورت میں بھی وجوبی کہا ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ کسرہ کی صورت کے اندر وجوبی نہیں بلکہ جوازی ہے، کیونکہ بعض قرات متواترہ میں لفظ ائمہ بھی آیا ہے دوم حمزہ کے ساتھ، یعنی جو دوسرا حمزہ ہے اس کو ثابت رکھنے کے ساتھ بھی آیا ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ جوازی ہے، یہ وجوبی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 6واں باب ہے محموز اور معطل کے قواعد، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مقروبۃن اور خطایا والا قاعدہ پڑھیں گے۔ دیکھیں 4 قاعدے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ قاعدہ نمبر 5 ہے۔ واو اور یا مدہ زائدہ اور یا تصغیر کے بعد حمزہ جوازن ماقبل کی جنس میں بدل کر اس میں مدغم ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں پہلے ذرا مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے مقروبۃن اصل میں تھا مقروءۃن، مضروبۃن یہ سب مفعول کا صیغہ ہے، قرأ یقرأ قراءۃ پڑھنا۔ اب اس میں ہوا کیا ہے،
اس میں پہلی بات دیکھیں واو مدہ ہے. واو مدہ کیسے ہے؟ کیونکہ واو ساکن اس سے پہلے ضمہ ہے تو یہ واو مدہ ہے. یہ تو ہو گیا واو مدہ. اور اس کے بعد آ گیا حمزہ. واو مدہ کے بعد حمزہ واقع ہو جائے تو اس کو ماقبل کی جنس کر دیتے ہیں. اب ماقبل کی جب ہم نے جنس کیا تو یہ بن جائے گا مکرووتن. اب جنس کرنے کے بعد اس کا آپس میں ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا مکرووتن. یہ تو ہوگی واو مدہ کی مثال. اسی طریقے سے یا مدہ زائدہ یہ بھی ایسے ہی ہے. خطیئتن اس کی مثال دیکھ لیں. خطیئتن تھا اصل میں. اب اس میں پہلی بات تو دیکھیں کہ یا مدہ ہے. یا مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ یا ساکن ماقبل مکسور ہے. یا مدہ زائدہ کے بعد حمزہ واقع ہو گیا ہے تو ہم نے اس حمزہ کو ماقبل یا کی جنس کر دیا تو یہ بن جائے گا خطیئتن. اب اس یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا خطیئتن. تو یہ فرمایا کہ واو مدہ اور یا مدہ زائدہ ان دونوں صورتوں کے اندر حمزہ جوازن ماقبل کی جنس کر کے اس میں ادغام ہو جاتا ہے. مطلب اس کو آپ مکروءتن بھی پڑھ سکتے ہیں, خطیئتن بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اس کو ادغام کرنے کے بعد مکرووتن اور خطیئتن بھی پڑھا جا سکتا ہے. دو مثالیں ہوگی. اب تیسری مثال دیکھیں. یہ یا تصغیر کی مثال ہے. یہ جو افیسن ہے اصل میں کیا تھا؟ افیسن. اب یہاں پہ دیکھیں ذرا, یہ جو حمزہ ہے یہ یا تصغیر کے بعد واقع ہو گیا. یہاں پر یا مدہ نہیں ہے کیونکہ یا مدہ تو تب ہوتی ہے نا جب یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو, اور یہاں پہ تو یا ساکن سے پہلے فتح ہے تو مدہ نہیں ہے, لیکن یہ یا تصغیر ضرور ہے. تو اس میں بھی ہم نے یہی کیا کہ ہم نے حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا افیسن. تو یہ پانچواں قاعدہ ہے. قاعدہ نمبر 6 دیکھیں. الف مفاعل کے بعد اگر حمزہ قبل یا واقع ہو تو یہ یا مفتوحہ سے بدل جاتا ہے اور یا الف سے. جیسے خطایا خطیئتن کی جمع ہے, یہ اصل میں خطایئ تھا. پہلی بات تو آپ یہاں سے یہ سمجھے کہ یہ جو مفاعل ہے اس سے مراد وزن حقیقی نہیں ہے بلکہ وزن صوری ہے, یعنی حرکت حرکت کے موافق ہے اور ساکن ساکن کے موافق ہے. جیسے کہ یہ جو مفاعل ہے اس کی مثال کیا؟ خطایئ بروزن مفاعل خطایئ. اب یہاں پہ دیکھیں مفاعل کے وزن میں میم جو ہے یہ حرف زائد ہے اور یہاں پہ خا یہ حرف اصلی ہے, تو اس لیے میں نے واضح کر دیا کہ اس سے مراد وزن صوری ہے, وزن حقیقی نہیں ہے. اب اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں ہوا دیکھیں وہی والی تعلیل ہوئی ہے جو آپ نے جا ان کے اندر تعلیل کی تھی کہ جا جی ان تھا, اس کے بعد یہ جو یا تھی یہ الف کے بعد واقع ہوئی اور طرف سے پہلے یعنی آخر سے پہلے واقع, اس کو ہم نے حمزہ سے تبدیل کر دیا. یہاں پر بھی ایسے ہی آپ نے اس کو حمزہ سے تبدیل کر دینا ہے اور آپ نے اس کو کہہ دینا ہے خطا ای او. یہ فرما رہے ہیں کہ جو یا ہے الف جمع کے بعد, یہ الف ہے نا یہ والی, یہ الف جمع ہے قبل طرف. طرف کہتے ہیں کنارے کو, یعنی آخر والا جو کنارہ ہے نا یہ والا حمزہ, اس سے پہلے یا واقع ہو گئی ہے تو لہٰذا اس کو آپ نے حمزہ سے تبدیل کر دیا تو بجائے خطا ای او. اب اس کے بعد جیسے وہاں پہ آپ نے جا ان کے اندر پڑھا تھا, پیچھے والا قانون گزر چکا ہے سبق نمبر 1 میں کہ جا ای ان سے پھر اس کے بعد جو آخر والا حمزہ تھا آپ نے اس کو یا سے تبدیل کر دیا تھا تو بن گیا تھا جا ای یون. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا, جا ان والے قاعدہ سے جو دوسرا حمزہ ہے یہ والا, اس حمزہ کو آپ یا سے تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا خطا ایجو. اب یہ خطا ایجو ہو گیا. اب اس کے بعد یہ خطایا والا قاعدہ لگے گا, قاعدہ نمبر 6. کیسے لگے گا؟ اب اس قاعدے کے مطابق یہ جو حمزہ ہے حمزہ کو یا مفتوحہ سے تبدیل کر دینا. یہ جو حمزہ تھا اس کو آپ نے حمزہ کو یا مفتوحہ سے تبدیل کر دیا, اور یہ جو آخر والی یا تھی اس کو آپ الف سے تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا خطایا. تو یہ والا چھٹا قاعدہ ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا ہے. 7واں قاعدہ دیکھیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ جو حمزہ متحرکہ حرف ساکن غیر مدہ زائدہ اور غیر یا تصغیر کے بعد واقع ہو اس کی حرکت جوازن ماقبل کو دیکھ کے حذف کرنا جائز ہے. اچھا, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حمزہ متحرکہ ہو. پہلے یہ دیکھیں یسلو ہے نا, یہ اصل میں کیا تھا؟ یس آلو. حمزہ متحرک ہے اور اس سے ماقبل جو ہے وہ ساکن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, حرف ساکن ہو, لیکن حرف ساکن ہونے کے ساتھ مدہ زائدہ نہ ہو. اب یہاں پہ دیکھیں سین ہے, یہ سین مدہ زائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مدہ زائدہ یا تو الف ہوتا ہے یا واو ہوتا ہے یا پھر یا ہوتا ہے. مدہ زائدہ بھی نہ ہو اور یا تصغیر بھی نہ ہو, اور یہاں پہ یا تصغیر بھی نہیں ہے بلکہ سین ہے. تو اب اس میں کرتا کیا ہے کہ جو حمزہ ہے اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں اور حمزہ کو جوازن حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے یسلو, یسالو سے یاسلو, اور اسی طریقے سے قد افلح تھا, اسے ماقبل دال ساکن تھی تو ہم نے حمزہ کی حرکت نقل کر کے دال کو دے دی اور حمزہ کو ساکن کر دیا اور ہم اس کو پڑھتے تھے قد افلح. اور اسی طریقے سے یرمی اخاہو. اب یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پہ مدہ تو ہے یا, لیکن مدہ زائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو یا ہے یہ یا لام کلمہ کے مقابلے میں آ کے حرف اصلی بن رہا ہے.
تو اس لیے یہاں پہ مدہ زائدہ نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی کیا کہ ہم نے حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور ہم اس کو پڑھتے ہیں یرمی یا خواہو اور حمزہ کو ہم نے حذف کر دیا. تو یہ ہے 7ویں نمبر پہ قاعدہ. یہ جو 8واں قاعدہ ہے یہ اصل میں اسی 7ویں قاعدے کا ہی تتمہ اور اختتام ہے، کیونکہ 7ویں قاعدے میں ہم نے یہاں پر یہ پڑھا تھا کہ حذف کرنا جائز ہے، جوازن ہے نا یہاں پہ، لیکن یہ 8واں قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ یہ رؤیت ہے یرا یا یرا اور تمام افعال رؤیت میں یہ قاعدہ وجوباً جاری ہوتا ہے. افعال کے اندر رؤیت سے متعلقہ جتنے افعال ہیں، مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ جو یرا ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ یر آیو. اور اسی طریقے سے یہ جو یرا ہے یہ بھی اصل میں کیا تھا؟ یر آیو. تو یہاں پہ وجوبی طور پہ ہم نے قاعدہ جاری کرتے ہوئے ہم نے حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور حمزہ کو ہم نے حذف کر دیا، تو یہ بن جائے گا یارایو. اور یہ اس طریقے سے بن جائے گا، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور ہم نے حمزہ کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا یورایو. اب اس کے بعد کالا والا قانون جاری ہوا، یا متحرک ماقبل مفتوح ہے اس کو الف سے تبدیل کر دیا، یہاں پر بھی اس کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا یرا اور یورا. تو افعال رؤیت میں یعنی جو افعال ہوگا وہاں پر تو وجوباً یہ قاعدہ جاری ہوگا، البتہ جو رؤیت سے اسماء مشتقہ ہیں ان میں یہ قاعدہ جاری تو ہوگا لیکن وجوباً نہیں، جوازاً ہی جاری ہوگا. مثال کے طور پہ اب یہ مرأن ہے، یہ مرأن تھا تو اس میں حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو آپ دے بھی سکتے ہیں اور آپ اس کو پڑھ دیں مرن تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دیتے ہیں اور اس کو آپ اسی طریقے سے مرأن پڑھتے ہیں تب بھی درست ہے. اور اسی طریقے سے مرآتن، اس کو آپ مرآتن پڑھیں حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہ دیں تب بھی درست ہے، اور اگر حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں اور آپ اس کو پڑھ دیں میراتن تب بھی درست ہے. اور اسی طریقے سے اسم مفعول، یہ مرمیجو نہیں ہے، مرئیجو نہیں ہے، یہاں پر بھی ایسے اسم مفعول کے اندر بھی آپ حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں اور اس کو حذف کر دیں تب بھی جائز ہے، اور اگر آپ نہ دیں اور اس کو برقرار رکھیں تب بھی جائز ہے. تو یہ جو 8واں قاعدہ ہے یہ اصل میں حقیقت کے اندر 7ویں کا ہی تتمہ اور اختتام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم السیغہ کا 6واں باب ہے محموز اور معطل کے قواعد، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید. دوسرا سبق ہے مقروبۃ اور خطایا والا قاعدہ. یہ قانون ہم اردو کے اندر سمجھ چکے ہیں، اب اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں. قاعدہ: حمزہ بعد واو و یائے مدہ زائدہ و یائے تصغیر جن سے ماقبل گشتہ درا ادغام یابد جوازن چون مقروبۃ و خطیجۃ و افیسن. قاعدہ: چون بعد الف مفاعل حمزہ قبل یا واقع شود بیائے مفتوحہ بدل شود و یا با الف. چون خطا یا جمع خطیت خطا جی ان بود بسبب وقوع قبل طرف بعد الف جمع حمزہ شد پس خطا ان گردید. بعد ازاں حمزہ ثانیہ باقاعدہ جائن یا شد پس حسب این قاعدہ حمزہ را یا مفتوحہ و یا را الف کردن خطایا شد. عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ حمزہ واو کے بعد اور یا کے بعد جبکہ وہ دونوں مدہ زائدہ ہوں اور یائے تصغیر کے بعد ماقبل کی جنس ہو جاتا ہے اور اس میں ادغام ہو جاتا ہے جوازی طور پر، جیسے مقروبۃ خطیجۃ اور رفیسن. قاعدہ: جب الف مفاعل کے بعد حمزہ یا سے پہلے واقع ہو تو اس کو یا مفتوحہ سے تبدیل کر دیتے ہیں اور یا کو الف کے ساتھ، جیسا کہ خطایا یہ خطیعتن کی جمع ہے، اصل میں خطا یہ ان تھا، اس کے طرف سے پہلے الف کے بعد الف جمع کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ ہو گیا، لہذا خطا ان ہو گیا. اس کے بعد حمزہ ثانیہ کو جائن والے قاعدے سے یا کر دیا، پھر اس قاعدے کے مطابق حمزہ کو یا مفتوحہ سے اور یا کو الف کر دیا، خطایا ہو گیا. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. تشریح وہی ہے جو ہم اردو کے اندر بتا چکے ہیں. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ واو مدہ ہو یا پھر یا مدہ ہو، جبکہ دونوں مدہ زائدہ ہوں، اس کے بعد اگر الف یعنی حمزہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو ماقبل حرف کی جنس کر کے جنس کا جنس میں ادغام کر دیتے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ حمزہ واو مدہ زائدہ کے بعد یا پھر یا مدہ زائدہ کے بعد واقع ہو یا پھر یا تصغیر کے بعد واقع ہو تو اس کو ماقبل کی جنس کر کے اس میں ادغام کر دیتے ہیں جوازی طور پہ، جیسے مقروءۃن. اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ واو مدہ زائدہ کے بعد آ گیا لہذا ادغام کر دیا، مقروءۃن ہو گیا. اور اسی طریقے سے خطیعتن سے خطیجۃن، افیسن سے افیسن. یہ مثال ہے یا تصغیر کی. یہ والا قاعدہ ہو گیا. اب اس کے بعد آگے جو ہے خطایا والا قاعدہ بتا رہے ہیں. یہ قاعدہ یہ ہے کہ الف مفاعل کے بعد حمزہ واقع ہو. یہ الف مفاعل سے مراد میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس سے مراد وزن سوری ہے، وزن حقیقی نہیں ہے. وزن سوری کہتے ہیں حرکت حرکت کے موافق ہو اور ساکن ساکن کے موافق ہو. حمزہ یا سے پہلے واقع ہو تو اس کو یا مفتوحہ سے تبدیل کر دیتے ہیں اور یا کو الف سے، جیسے خطایا خطیعتن کی جمع اصل میں کیا تھا؟ خطایئو بروزن مفاعل تھا. وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ حرف اصلی کے مقابلے میں نہیں ہے.
اب یہاں پہ کیا ہوا کہ وقوع حمزہ جو ہے قبل طرف الف جمع کے بعد واقع ہوا. یہ دیکھیں ذرا جو یہ ہے نا خطا یہ او، اب یہاں پر دیکھیں بسبب وقوع قبل طرف بعد الف جمع، یہ جو یا ہے یہ پھر طرف سے پہلے، طرف یعنی آخری حرف حمزہ سے پہلے واقع ہوئی ہے اور الف جمع کے بعد واقع ہوئی ہے. حمزہ شد اس یا کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر دینا تو یہ بن جانا خطائن، خطائن ہو جائے گا. اس کے بعد جو دوسرا حمزہ ہے یہ والا، اس کو جو پیچھے ہم نے پہلے سبق کے اندر جائن والا قاعدہ پڑھا تھا وہاں پر اس قاعدے کے مطابق اس کو یا کے ساتھ تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا خطائن. اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے بعد یہ والا قاعدہ جاری ہوگا خطایا والا قاعدہ. اس قاعدے کے مطابق یہ جو حمزہ اول ہے اس کو یا مفتوحہ سے تبدیل کر دیں گے اور جو دوسرا الف تھا جو دوسرے والا تھا اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا خطایا. باقی تفصیل جو ہے وہ ہم نے اردو والے سبق میں تفصیل سے بتائی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس سبق کا آخری قاعدہ دیکھ لیں. حمزہ متحرک کے پس حرف ساکن غیر مدہ زائدہ و یائے تصغیر بعد نقل حرکتش بماقبل محذوف شود جوازن چون یسلو و قدف لہا و یرمی یا خواہو. قاعدہ در یرا و یرا و جملہ فعل رویت این قاعدہ بطور وجوب مستعمل است نہ در اسماء مشتقہ رویت پس مرن ظرف و مصدر میمی و در میراتن و مرئیجن اسم مفعول کے حرکت حمزہ بماقبل دادا حمزہ را حذف کردن جائز است نہ واجب. عبارت ہوگی اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کی تشریح کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ حمزہ متحرک حرف ساکن غیر مدہ زائدہ اور یائے تصغیر کے بعد ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کے اس کو حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے یسلو و قدف لہا و یرمی یا خواہو. قاعدہ یرا یرا اور تمام مفعول رویت میں یہ قاعدہ بطور وجوب کے استعمال کیا جاتا ہے نہ کہ اسماء مشتقہ میں رویت سے. لہذا مرن ظرف اور مصدر میمی اور مرآتن اور مرئیجن اسم مفعول ماقبل حرکت حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کے حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے نہ کہ واجب. عبارت اور ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ حمزہ متحرک ہو اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو، لیکن جو حرف ساکن ہے وہ مدہ زائدہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو حرف ساکن ہے وہ یائے تصغیر نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ایسا ساکن اگر حمزہ متحرک سے پہلے آ جاتا ہے تو پھر حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کے حمزہ کو حذف کر دینا یہ جائز ہے. جیسے یسلو اصل میں کیا تھا، یس آلو تھا، تو یہاں بھی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں. حمزہ کی حرکت نقل کر کے سین کو دے کے حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے. اور اسی طریقے سے قد افلح سے حمزہ کی حرکت نقل کر کے دال کو دے کے حمزہ کو حذف کرنا یہ جائز ہے. اور اسی طریقے سے یرمی اخاہو سے حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کے حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے اور اس کو یرمی یا خواہو پڑھنا یہ جائز ہے. لیکن آگے آپ یہ سمجھیں کہ جو اگلا قاعدہ ہے یہ اسی قاعدے کا تتمہ اور اختتام ہے. فرما رہے ہیں کہ یرا یرا اور تمام افعال رویت میں یہ والا جو قاعدہ ہے یہ جوازی طور پر نہیں بلکہ وجوبی طور پر جاری ہوتا ہے. لیکن اسماء مشتقہ میں رویت سے جو اسماء مشتقہ ہیں ان کے اندر اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسی طریقے سے مصدر وغیرہ ہیں، ان میں یہ والا قاعدہ پھر بھی جوازی ہی رہے گا. افعال میں یہ واجب ہے. لہذا جو مرن ہے اس کو آپ مرن بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس میں یہ والا قاعدہ جاری کرتے ہوئے اس کو مرن یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل را کو دے دیں اور آپ حمزہ کو حذف کر دیں. اور اسی طریقے سے مرآتن آپ اس کو مرآتن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں حالانکہ یہ صیغہ ہے اور آپ اس میں حمزہ کی حرکت نقل کر کے را کو دے دیں اور حمزہ کو حذف کر کے آپ اس کو پڑھ دیں مرآتن، یہ بھی جائز ہے. اور اسی طریقے سے اسم مفعول جو مرئیجن ہے آپ اس کو مرئیجن بھی پڑھ سکتے ہیں. مرئیجن اصل میں کیا تھا، مرؤجن تھا، اس کے بعد پھر یا کا یا میں ادغام ہو گیا، مرؤجن ہو گیا، پھر یا کی مناسبت سے ماقبل جو حمزہ تھا اس کو ہم نے کسرہ کی حرکت دے دی تو یہ بن گیا مرئیجن. یہ مرئیجن کی میں تعلیل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میں نے اردو کے سبق کے اندر نہیں بتائی تھی. تو یہ مرئیجن ہو گیا. اب اس کے بعد یہ والا قاعدہ جاری کرتے ہوئے اس کو مرئیجن پڑھ دیں، حمزہ کو باقی رکھ دیں، یہ بھی جائز ہے. اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ حمزہ کی حرکت نقل کر کے را کو دے دیں اور حمزہ کو درمیان سے اڑا دیں اور آپ اس کو پڑھ دیں مریجن، یہ بھی درست اور جائز ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ ان تمام اسماء مشتقہ کے اندر حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینا اور حمزہ کو حذف کرنا یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چھٹا باب ہے محموز اور معطل کے قواعد، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم بین بین قریب اور بین بین بعید والا قانون پڑھیں گے. اب بین بین کسے کہتے ہیں؟ بین یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور بین بین قریب کا مطلب ہوگا درمیانی قریب، اور بین بین بعید کا مطلب ہوگا درمیانی بعید یعنی دور. اگر قانون دیکھیں، حمزہ متحرکہ اگر متحرک کے بعد ہو یعنی حمزہ کے اوپر حرکت ہے اور اس سے جو پہلے والا حرف ہے وہ بھی متحرک ہے، اس کے اوپر بھی حرکت ہے، تو اس میں بین بین بعید اور بین بین قریب دونوں جائز ہیں. اب یہ ہوتا کیا، وہ آگے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں. بتا رہے ہیں کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین قریب ہے.
دیکھیے ایک حمزہ کا اپنا مخرج ہے کہ حمزہ جو ہے نا وہ سینے سے ادا ہوتا ہے، حمزہ ہا، جو ہا کا مخرج ہے وہی حمزہ کا مخرج ہے، یہ تو حمزہ کا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے، مطلب اگر اس کی حرکت ہے فتح کی تو فتح کے موافق حرف علت ہے الف، وہ منہ کے درمیانی خلا سے ادا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور اگر اس کے اوپر حرکت ہے پیش کی، ضمہ کی، تو ضمہ کے مناسب حرف علت ہے واو، واو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کی حرکت کے موافق اگر حرکت ہے اس کے اوپر یا کسرہ کی تو کسرہ سے موافق حرف علت ہے یا، تو یا جو ہے یہ بھی منہ کے خلا سے ادا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے بین بین قریب کی صورت میں کہ آپ حمزہ کو اپنے مخرج یعنی سینے سے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کے ساتھ مل رہا ہے، اور جو اس کے اوپر حرکت ہے، حرکت فتح کی ہے تو الف، حرکت ضمہ کی ہے تو واو، اور حرکت کسرہ کی ہے تو یا، ان دونوں مخرج کے درمیان سے نکالنا یہ بین بین قریب کہلاتا ہے۔ اور اگر حمزہ کے اپنے مخرج اور اس سے ماقبل یعنی جو اس سے پہلے والا حرف ہے اس کے اوپر جو حرکت ہے اس حرکت کے موافق مخرج سے ادا کرنا یہ بین بین بعید کہلاتا ہے۔ مثالوں سے بات ذرا سمجھ میں آ جائے گی۔ اب مثال دیکھ لیتے ہیں۔ مثال ہے سآلہ، اب یہ دیکھیں ذرا یہاں پہ سآلہ میں حمزہ متحرک ہے اور حمزہ سے پہلے سین اس کے اوپر بھی حرکت ہے وہ بھی متحرک ہے۔ اب آپ حمزہ کو حمزہ کی طرح پڑھیں سآلہ، اور یہ حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے نا وہ حرکت فتح کی ہے، فتح کے موافق جو حرف علت ہے وہ الف، تو الف اور حمزہ ان دونوں کے مخرج کے درمیان پڑھنا یہ بین بین قریب ہے۔ مطلب نہ تو پورے طریقے سے آپ نے حمزہ ادا کرنا ہے نہ ہی پورے طریقے سے آپ نے الف ادا کرنا ہے۔ سننے والے کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے سالہ پڑھا ہے یہاں پہ آپ نے الف پڑھا ہے، یا آپ نے سآلہ پڑھا ہے یہاں پہ آپ نے حمزہ پڑھا ہے۔ تو سالہ اور سآلہ ان دونوں کے درمیان میں پڑھنا سالہ، تو یہ بین بین قریب ہے۔ یا دوسری مثال دیکھیں سائمہ، اب یہاں پہ دیکھیں ذرا حمزہ متحرک ہے، ماقبل سین یہ بھی متحرک ہے۔ اب ایک تو حمزہ کی اپنی حرکت ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کے موافق حرف علت وہ کون سا بنتا ہے، کسرہ، کسرہ کے موافق یا ہے، تو اگر یا پڑھیں تو یہ بنے گا سائمہ، اور اگر حمزہ پڑھے تو یہ بنے گا سائمہ۔ آپ نے ان دونوں کے درمیان پڑھنا ہے، نہ تو سائمہ پڑھنا ہے نہ سائمہ پڑھنا ہے، سائمہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سننے والے کو پتہ نہ چلے کہ کیا پڑھ رہا ہے، تو یہ بین بین قریب ہے۔ یہ اسی طریقے سے ضمہ کی مثال دیکھیں لاؤمہ، اب یہ دیکھیں ایک تو حمزہ ہے آپ لاؤمہ پڑھیں، اور یہ چونکہ حمزہ کے اوپر پیش ضمہ ہے، ضمہ کے موافق حرف علت واو ہے تو آپ اس کو پڑھیں لومہ، نہ تو آپ نے لومہ پڑھنا ہے نہ آپ نے پڑھنا ہے لاؤمہ، ان دونوں کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے لاؤمہ کہ سننے والے کو پتہ نہ چلے آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے بین بین قریب، اور اس کا دوسرا نام تسہیل بھی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں یہ بین بین بعید ہو گیا، بین بین کو تسہیل بھی کہتے ہیں۔ مثال سآلہ، سائمہ اور لاؤمہ، ان دونوں میں بین بین کے لیے حمزہ اور الف کے مخرج میں پڑھا جائے گا کیونکہ حمزہ بھی مفتوح ہے اور اسے ماقبل بھی مفتوح ہے، اور سائمہ میں بین بین قریب میں حمزہ اور یا کے درمیان پڑھا جائے گا کیونکہ حمزہ کے اوپر کسرہ ہے، اور بعید میں مخرج الف اور حمزہ کے درمیان پڑھا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں ذرا یہ جو سائمہ ہے نا، اگر آپ اس میں بین بین قریب کرتے ہیں تو سائمہ اور سائمہ ان دونوں کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے، اور اگر آپ اس میں بین بین بعید کرتے ہیں تو بین بین بعید میں حمزہ سے جو پہلے والا حرف ہے اس کی حرکت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے والا حرف سین ہے، سین کے اوپر حرکت ہے فتح کی، تو یہاں پر حمزہ کو آپ حمزہ کی حرکت پڑھیں سائمہ، اور اگر الف پڑھیں سامہ، سائمہ اور سامہ کے درمیان پڑھنا یہ ہوگا بین بین بعید۔ یہ اسی طریقے سے لاؤمہ میں دیکھیں، لاؤمہ میں اگر آپ بین بین قریب پڑھ رہے ہیں تو لاؤمہ اور لومہ ان دونوں کے درمیان یہ پڑھا جائے گا بین بین قریب، اور اگر آپ نے بین بین بعید کرنا ہے تو آپ نے حمزہ کی حرکت نہیں دیکھنی بلکہ حمزہ سے پہلے جو لام ہے اس لام کی آپ حرکت دیکھیں، وہ حرکت ہے فتح کی، اور فتح کے موافق حرف علت ہے الف، تو یہ بنے گا لامہ اور لاؤمہ، ان دونوں کے درمیان اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بین بین بعید کہلائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں بعید میں مخرج الف اور حمزہ کے درمیان پڑھا جائے گا، اور لاؤمہ میں مخرج واو اور حمزہ کے درمیان یہ بین بین قریب ہے، اور مخرج الف اور حمزہ کے درمیان یہ بین بین بعید ہے، وہی لاؤمہ کے، کیونکہ ماقبل والا حرف جو ہے وہ لام، اس کے اوپر تو فتح ہے، فتح کے موافق حرف علت الف ہے، تو الف اور حمزہ کے درمیان پڑھیں گے تو بین بین بعید ہوگا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ الف کے بعد حمزہ میں بین بین قریب جائز ہے، بعید جائز نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے جو الف جو ہے نا اس کے بعد آگے حمزہ آ گیا ہے تو بین بین قریب تو آسان ہے کہ آپ حمزہ کو حمزہ کی حرکت کے موافق پڑھیں۔ اب اس کی مثال کیا ہوگی؟ تساءلو۔ اب یہاں پر دیکھیں
آپ اس میں بین بین قریب تو جائز ہے کہ آپ اس کو تساءلو پڑھیں یا پھر آپ اس کو حمزہ کی جو حرکت کے موافق جو حرف علت علی بنتا ہے اس کے درمیان پڑھ دیں، بین بین قریب کرتے. لیکن اس میں بین بین بعید جائز نہیں ہے. بین بین بعید کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ بین بین بعید میں حمزہ سے جو پہلے والا حرف ہوتا ہے اس کی حرکت کا اعتبار ہوتا ہے، اور اس سے پہلے والا حرف وہ تو الف ساکن ہے، ساکن کے اوپر تو حرکت آتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ الف کے بعد اگر حمزہ آ جائے گا تو اس میں صرف بین بین قریب آپ کر سکتے ہیں، بین بین بعید آپ نہیں کر سکتے. تو یہ قانون تھا بین بین قریب اور بین بین بعید کا. اس کے بعد ایک آخر چھوٹا سا قانون ہے وہ بھی سمجھ لیں، اس کے ساتھ ہی ہمارے محموز کے قوانین یہ پورے ہو جائیں گے. یہ قاعدہ کیا ہے کہ حمزہ استفہام جب حمزہ پر داخل ہو جائے، جیسے انتم، تو اب اس کے اندر آپ کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ دوسرے کو اس حرف سے بدل دیا جائے جس کا قاعدہ تخفیف مقتضی ہے. وہ قاعدہ تخفیف کے اندر آپ نے پڑھ لیا تھا کہ جب دو حمزہ متحرک ہوں اور ان میں سے ایک کوئی حمزہ بھی مکسور نہ ہو تو پھر آپ نے کس سے تبدیل کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے دوسرے حمزہ کو واو سے تبدیل کرنا ہوتا ہے. یہ والا آپ قاعدہ پیچھے پڑھ چکے ہیں. لہذا آپ اس کو انتم بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو اونتم پڑھ دیں، دوسرے حمزہ کو واو سے تبدیل کر دیں، یہ بھی جائز ہے. اور یہ بھی جائز ہے کہ حمزہ میں آپ تسہیل قریب یا بعید کر لیں، کیونکہ دیکھیں اس کے لیے بھی شرائط پوری پائی جا رہی ہیں. شرائط کیا تھی بین بین کے لیے؟ وہ یہ تھی کہ حمزہ متحرک کے بعد ہو، اور یہاں پر ایسے ہی ہے. انتم میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ ہے دوسرا اور یہ متحرک کے بعد آ رہا ہے، تو لہذا آپ اس میں بین بین قریب بھی کر سکتے ہیں جس کو تسہیل کہتے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس میں تسہیل قریب یا بعید کر لیں، مطلب تسہیل قریب کر لیں یعنی بین بین قریب کر لیں، تسہیل بعید کر لیں بین بین بعید کر لیں، یہ بھی جائز ہے. اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ دونوں حمزوں کے درمیان الف لے آئیں اس قاعدے کی وجہ سے، یہ جو آخری قاعدہ ہے. اور جب آپ الف لے آئیں گے تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انتم، انتم تھا نا اصل میں، درمیان میں الف لے آئے تو بن جائے گا انتم. تو یہ تین طریقوں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارے محموز کے جو قواعد ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد انشاءاللہ محموز کی گردانیں ہم شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چھٹا باب ہے محموز اور معطل کے قواعد. سبق نمبر 3 ہے بین بین قریب اور بین بین بعید والا قاعدہ. اردو کے اندر ہم اس کو سمجھ چکے ہیں، اب اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. قاعدہ: حمزہ متحرکہ اگر بعد متحرک باشد دراں بین بین قریب و بین بین بعید ہر دو جائز است. خواندن حمزہ میاں مخرج خود و مخرج حرف علتی کے وقف کے حرکت باشد بین بین قریب است و میاں مخرج او و مخرج حرف علت وقف کے حرکت ماقبل بین بین بعید و بین بین را تسہیل ہم گویند. مثال سأل سائم لاؤما. در سأل ہر دو بین بین حمزہ در مخرج خود الف خواندہ خواہد شد چے خود حمزہ ہم مفتوح است و ماقبلش ہم مفتوح. و در سائمہ در بین بین قریب میاں مخرج یا و حمزہ و در بعید میاں مخرج الف و حمزہ و در لاؤما میاں مخرج واو و حمزہ بین بین قریب است و میاں مخرج و الف مخرج الف و حمزہ بعید و بعد الف در حمزہ بین بین قریب جائز است. قاعدہ: حمزہ استفہام چون پر حمزہ در آید چون انتم دراں جائز است کہ ثانیہ را بحرفے کے قاعدہ تخفیف مقتضی ہاں باشد بدل کنند. پس در انتم اونتم سازند و جائز است کہ حمزہ را تسہیل کنند قریب یا بعید و جائز است کہ میاں حمزتین الف متوسط بیارن انتم گویند. یہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ حمزہ متحرک اگر متحرک کے بعد آ جائے تو اس میں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہیں. حمزہ کو اپنے مخرج سے پڑھنا اور حرف علت کے مخرج سے پڑھنا، وہ حرف علت جو اس کی حرکت کے موافق ہو بین بین قریب ہے، اور حمزہ کو اپنے مخرج سے پڑھنا اور مخرج حرف علت کے مخرج سے پڑھنا جو کہ ماقبل کی حرکت کے موافق ہو، یہ بین بین بعید ہے. اور بین بین کو تسہیل بھی کہتے ہیں. مثال سأل سائم لاؤما. سأل میں دونوں جگہ بین بین حمزہ مخرج اپنے مخرج سے اور الف سے پڑھا جائے گا، اس لیے کہ حمزہ بھی مفتوح ہے اور اس کا ماقبل یہ بھی مفتوح ہے. اور سائمہ میں بین بین قریب میں سائمہ میں یا کے مخرج سے پڑھنا اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا یہ قریب ہے، اور بعید میں الف کے مخرج سے پڑھنا اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا یہ بعید ہے. اور لاؤما میں واو کے مخرج سے پڑھنا اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا یہ بین بین قریب ہے، اور الف اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا یہ بعید ہے. اور الف کے بعد حمزہ میں بین بین قریب جائز ہے. دوسرا قاعدہ: حمزہ استفہام جب حمزہ پر آتا ہے جیسے انتم، اس میں جائز ہے کہ دوسرے کو اس حرف کے ساتھ جس کا قاعدہ تخفیف تقاضا کرتا ہے بدل دیا جائے، لہذا انتم کو اونتم بنا دیں گے. اور یہ بھی جائز ہے کہ حمزہ میں تسہیل کریں قریب یا بعید، اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں حمزہ کے درمیان ایک الف لیں انتم کہیں گے.
عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ پہلا ایک قانون تو بیان کیا گیا ہے بین بین قریب کا اور بین بین بعید کا۔ یہ میں آپ کو قانون پہلے اردو والے سبق میں تفصیل سے سمجھا چکا ہوں، آپ اس ویڈیو کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر ہم صرف عبارت کو حل کریں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ حمزہ متحرکہ بعد متحرک باشد، ایک اور متحرک کے بعد ہے، یعنی حمزہ کے اوپر بھی حرکت ہو اور حمزہ سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر بھی حرکت ہو، تو اس میں بین بین قریب بھی جائز ہے اور بین بین بعید، یہ دونوں جائز ہے، قریب اور بعید دونوں کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد قریب اور بعید ہوتا کیا ہے، حضرت آگے اس کی خود تعریف فرما رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا خواندن پڑھنا حمزہ کو میاں مخرج خود، اپنے مخرج سے حمزہ کو پڑھنا، اور اس حرف علت کے مخرج سے پڑھنا کہ وفق حرکتش باشد، وہ حرف علت جو حمزہ کی حرکت کے موافق ہو، یعنی حمزہ کے اوپر اگر فتح ہے تو اس کو فتح کے مناسب حرف علت الف کے مخرج اور حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یا اسی طریقے سے اگر حمزہ پر حرکت کسرہ کی ہے تو پھر حمزہ کو کسرہ کے موافق یا اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا، یا اسی طریقے سے اگر حمزہ پر حرکت ضمہ کی ہے تو ضمہ کے موافق واو اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا، یہ قریب کہلاتا ہے۔ یہ فرمائے یہ بین بین قریب ہے، اور حمزہ کو اپنے مخرج سے پڑھنا، مخرج او، یہ جو او ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس حمزہ کی طرف، حمزہ کو اپنے مخرج سے پڑھنا اور حمزہ کو اس حرف علت کے مخرج سے پڑھنا جو حرف علت ماقبل کی حرکت کے موافق ہو، یعنی اپنی حرکت کے موافق ہو اس حرف علت کے مخرج سے پڑھیں گے تو قریب ہوگا، اور اگر اپنی حرکت کا اعتبار نہ کریں بلکہ اس سے پہلے والا جو حرف متحرک ہے اس کی حرکت کو دیکھ کے اس کی حرکت کے موافق اگر آپ حرف علت کے مخرج کے درمیان سے پڑھیں گے تو اس کو بین بین بعید کہلایا جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں حمزہ کو حرف علت کے مخرج سے پڑھنا اس حرف علت جو کہ ماقبل کے حرکت کے موافق ہو، یہ بین بین بعید ہے، اور بین بین کا دوسرا نام تسہیل بھی ہے، مطلب اس کو ذرا پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، زبان کی ادائیگی پہ ذرا اس کو آسان سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کو تسہیل بھی کہتے ہیں۔ اب مثالیں دے رہے ہیں قریب اور بعید دونوں کی۔ مثال ہے اس کی سألہ، سائمہ اور لاؤمہ۔ اب دیکھیں پہلے بتائیں گے سألہ میں، سألہ میں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں سألہ میں جو دونوں ہے نا بین بین قریب اور بین بین بعید، وہ دونوں ایک ہی ہوں گے، کیونکہ بین بین قریب میں اپنی حرکت دیکھی جاتی ہے اس کے موافق حرف علت، اور بعید میں ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت۔ اور اگر آپ سألہ میں دیکھیں گے حمزہ کے اوپر ہے فتح کی حرکت تو اس کے موافق ہے حرف علت الف، تو الف اور حمزہ کے درمیان پڑھنا یہ قریب ہوگا، لیکن جو اس سے پہلے والا حرف ہے سین اس کے اوپر بھی فتح ہے تو لہذا یہاں پر بھی اس کے موافق حرف علت الف ہی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بین بین قریب ہو یا بین بین بعید ہو دونوں طریقے سے ایک ہی طرح پڑھا جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ سألہ میں دونوں جگہ پہ بین بین حمزہ اپنے مخرج سے پڑھیں تو الف ہوگا، اور ماقبل کے مخرج سے پڑھیں تو وہ بھی حمزہ وہ بھی مفتوح ہے، لہذا وہ ماقبل ہم مفتوح، اور اس کا جو ماقبل ہے وہ بھی مفتوح ہے، لہذا دونوں طرح سے ایک ہی طرح سے پڑھا جائے گا۔ اور سائمہ میں کیا ہوگا، سائمہ میں فرما رہے ہیں کہ بین بین قریب کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ سائمہ میں دیکھیں حمزہ پر کسرہ ہے اور کسرہ کے موافق حرف علت ہے یا، تو حمزہ کو یا کے مخرج سے اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا یہ بین بین قریب ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ بین بین قریب کیسے ہوگا، حمزہ کو یا کے مخرج سے اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا، اور بعید میں کیا ہوتا ہے کہ ماقبل کی حرکت دیکھی جاتی ہے، اور سائمہ اس سے ماقبل سین ہے، سین پر فتح ہے، فتح کے موافق حرف علت ہے الف، تو حمزہ کو الف اور حمزہ کے درمیان پڑھنا یہ بعید ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں، اور بعید میں کیا ہوگا، الف کے مخرج کے درمیان اور حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا۔ اور لاؤمہ میں بھی ایسے ہی ہوگا، لاؤمہ حمزہ کے اوپر ضمہ ہے تو حمزہ کو اگر ضمہ کے موافق حرف علت واو سے اور حمزہ کے مخرج سے پڑھیں گے تو قریب ہوگا، اور اس سے ماقبل لام کے اوپر فتح ہے، لام کے فتح کے موافق حرف علت الف سے اور حمزہ کے مخرج سے پڑھیں گے تو یہ بعید ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں لاؤمہ میں حمزہ کو واو اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا یہ بین بین قریب ہے، اور الف اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا یہ بین بین بعید ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اگر حمزہ الف کے بعد آ جائے، یعنی حمزہ سے پہلے والا جو حرف ہے وہ متحرک نہ ہو بلکہ اس سے پہلے الف ہو، تو پھر وہاں پہ بین بین قریب ہی ہو سکتا ہے، بین بین بعید نہیں ہو سکتا، کیونکہ بین بین بعید کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ اس سے ماقبل والا جو حرف ہے اس کی حرکت کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور یہاں سے ماقبل الف ہے، الف کے اوپر تو حرکت ہے ہی نہیں، لہذا اس میں بین بین بعید نہیں ہو سکتا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ الف کے بعد حمزہ میں صرف بین بین قریب ہی ہوتا ہے اور بین بین بعید اس کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ تو کہتا ہو گیا بین بین قریب کا اور بین بین بعید کا، باقی پڑھا کیسے جائے گا یہ سارا میں نے آپ کو اردو کے سبق کے اندر تفصیل سے سمجھا دیا ہے، آپ وہاں پر بھی ایک نظر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے کہ حمزہ استفہام کا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ حمزہ استفہام اگر حمزہ پر آ جاتا ہے، جیسے انتم، اب یہ دیکھیں ایک تو انتم والا حمزہ ہے جو کہ ایک ضمیر ہے جمع مذکر مخاطب کی، اور ایک اس کے اوپر حمزہ استفہام داخل ہو گیا ہے۔ اب اس میں یہ بھی جائز ہے کہ دوسرے حمزہ کو اس حرف کے ساتھ جس کا قاعدہ تخفیف تقاضا کرتا ہے بدل دیا جائے۔
اب قاعدہ تخفیف کیا تقاضا کرتا ہے وہ ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، وہ یہ تھا کہ اگر دو حمزہ متحرک جمع ہو جائیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک مکسور نہ ہو تو دوسرے حمزہ کو واو کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو حمزہ جمع ہو چکے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی مکسور نہیں ہے، لہذا دوسرے حمزہ کو واو سے تبدیل کر کے آپ اس کو اونتم پڑھ دیں۔ یہی قاعدہ تخفیف ہے جو ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھ لیا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حمزہ کو اس حرف سے تبدیل کرنا جس کا قاعدہ تخفیف تقاضا کرتا ہے تبدیل کر دیا جائے گا، لہذا انتم کو اونتم پڑھا جائے گا۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ اس میں تسہیل کر دیں قریب یا بعید، کہ آپ اس کو حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت الف کے ساتھ تبدیل کر دیں۔ دیکھیں اگر آپ قریب کرتے ہیں تو تب بھی الف کے ساتھ تبدیل ہوگا، اور اگر آپ بعید کرتے ہیں تو چونکہ ماقبل حمزہ استفہام اس کے اوپر بھی فتح ہے، لہذا وہاں پر بھی الف کے ساتھ ہی تبدیل ہوگا، تو پڑھنے کے اندر کوئی خاص فرق نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں حمزوں کے درمیان ایک الف لیں اور آپ اس کو انتم پڑھ دیں، تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی جو حمزہ کے قواعد تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اب حمزہ کی گردانیں ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا چھٹا باب ہے محموز اور معطل، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر محموز الفاء سے ثلاثی مجرد کی جو گردانیں آتی ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں ذرا قسم دوم ہے، قسم اول کے اندر ہم نے پڑھ لیے تھے محموز کے قواعد، اب یہ قسم دوم ہے جس میں محموز کی گردانیں ہوں گی۔ سب سے پہلی گردان ہے محموز الفاء سے باب ناصرہ، جیسے الاخذ، یہ اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہے پکڑنا، جیسے اخذ یاخذ اخذا فہو آخذ و اخذ یوخذ اخذا فہو ماخوذ۔ امر آئے گا اس کا خذ۔ دیکھیں امر کے اندر جو تخفیف ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ہم گردان کے بعد انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور نہیں آئے گا اس کا لا تاخذ، ظرف آئے گا اس کا ماخذ، اور اس میں آئے گا اس کا میخذ۔ اصل میں کیا تھا؟ میخذ تھا، تو حمزہ کو ماقبل کسرہ کی حرکت کے موافق حرف علت یا کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا میخذ۔ بالکل میخذۃ بھی اسی طریقے سے ہی ہے، میخذۃ سے بن جائے گا یہ میخذۃ، اور اس کا مونث آئے گا اخذا، اور تثنیہ آئے گا آخذن۔ یہ جو تثنیہ آخذانی ہے یہ مذکر کا تثنیہ ہے، اور اخذا یعنی یہ مونث کا تثنیہ ہے، اور جمع میں بھی بالکل یہی ترتیب ہے، آخذون اواخذ یہ مذکر کے ہیں، اور اخذن اور اخذیات یہ مونث کے ہیں۔ تو یہ پہلی گردان ایک نمونے کے طور پہ تھوڑی سی ذکر کر دی ہے، باقی اس کے اندر جو تخفیف ہوئی ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو پہلا سبق ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیں محموز کی جو گردان ہے وہ ہم نے ناصرہ کی پڑھ لی ہے، یہاں سے اب اس کی کچھ تعلیلات ہیں وہ شروع کر رہے ہیں۔ تو تعلیلات سے پہلے جو پہلے ہم قوانین پڑھ چکے ہیں میں آپ کو مختصراً دوبارہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں جو کہ قوانین اس باب کے اندر جاری ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ قانون ایک تو یہ ہے آمن اومن ایمانن والا قانون۔ اس قانون میں کیا ہوتا ہے کہ دو حمزہ ہوتے ہیں، پہلا حمزہ متحرک ہوتا ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہوتا ہے، تو اس کو ماقبل حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آمن اصل میں کیا تھا؟ امانا تھا، تو پہلے فتح تھا تو فتح کے موافق حمزہ الف سے تبدیل کر دے تو یہ بن جائے گا آمنا۔ اور یہ جو اومنا ہے یہ کیا تھا؟ اؤمنا تھا، تو حمزہ ساکن ہے اس سے پہلے ضمہ ہے تو ضمہ کے موافق حرف علت واو سے تبدیل کر دے تو یہ اومنا بن گیا۔ اور اسی طریقے سے جو ایمانن ہے یہ تھا ایمانن، تو حمزہ ساکن ماقبل مکسور تھا تو ماقبل کسرہ کے موافق حرف علت یا سے تبدیل کر دے تو یہ بن گیا ایمانن۔ یہ تین چیزیں آپ نے سمجھ لی۔ اب بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی ہے راسن بوسن زیبن، البتہ اس کے اندر فرق یہ ہے کہ اس میں یہ جو ماقبل کا تھا وہ بھی حمزہ تھا، یہاں پر ماقبل حمزہ نہیں ہے، باقی قانون ایک ہی ہے۔ یہ جو راسن ہے حمزہ ساکن تھا ماقبل مفتوح تھا تو فتح کے موافق الف سے تبدیل کر دیا راسن ہو گیا، لیکن یہاں پہ حمزہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بوسن اصل میں کیا تھا؟ بؤسن تھا، حمزہ ساکن ماقبل ضمہ تھا تو ضمہ کے موافق حرف علت واو سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا بوسن۔ اور اسی طرح جو ذیبن ہے یہ کیا تھا؟ اصل میں ذئبن تھا، تو حمزہ ساکن ماقبل کسرہ تھا تو اس کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا ذیبن۔ اب آپ نے یہ سمجھ لیا، اب چلتے ہیں اس قانون کی طرف۔ حضرت فرما رہے ہیں سب سے پہلی بات کہ اس باب کا جو امر ہے نا اخذ یا خذو، اس کا امر آتا ہے خذ، خذ خذا خذو، یہ بتا رہے ہیں خلاف قیاس ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ او مینا والے قاعدے سے دوسرا حمزہ واو سے تبدیل ہو کر او خود ہو جاتا، لیکن یہ جو نا اس طریقے سے تھا او خذ۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ او مینا والا ہم قانون اس کے اوپر جاری کرتے کہ دیکھیں یہ حمزہ ساکن ہے، اس سے پہلے حمزہ مضموم ہے تو ضمہ کے موافق حرف علت واو سے تبدیل کر کے ہم اس کو پڑھ دیتے او خذ، تو اس کو او خود ہونا چاہیے تھا۔ اور بالکل اسی طریقے سے اکلا یاکل، اس کا امر بھی کل آنا چاہیے، او کل آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر ہوا کیا ہے؟ خلاف قیاس ان دونوں کو حذف کر دیا، ان دونوں حمزہ کو حذف کر کے خود کر دیا۔ اور اسی طریقے سے جو کل ہے یہ کیا تھا؟ اصل میں او کل تھا، تو یہاں پر بھی ہم نے اومینا والا قاعدہ جاری نہیں کیا بلکہ خلاف قیاس دونوں حمزہ کو حذف کر کے اس کو کل باقی چھوڑ دیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہا حضرت نے۔
کہ اکلا یاکلو کا امر یہ بھی قبول آتا ہے اور اخذ یاخذ اس کا امر بھی قبول آتا ہے. خلاف قیاس ہے, خلاف اصول, خلاف قانون, خلاف قاعدہ ہے. آگے چلیں, آگے فرما رہے ہیں امرا یامر, اس کے امر میں دونوں حمزہ کا حذف بھی جائز ہے اور دونوں کا باقی رکھنا بھی جائز ہے. البتہ ایک چیز ہے کہ یہ ہمارا یہ والا جو قاعدہ ہے خلاف قیاس حذف ہونے والا, یہ ہر جگہ پر نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باب ناصرہ سے آتا بھی ہے, محموز الفا ہوتا ہے, لیکن ہم خلاف قیاس حذف نہیں کرتے بلکہ ہم اومیرا والا قاعدہ جاری کرتے ہوئے اس کو امر بھی پڑھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ امرا یامرو, اس کا امر آئے گا امر. اب یہاں پر ایک تو طریقہ یہی ہے کہ جیسے آپ نے یہاں پہ خلاف قیاس دونوں کو حذف کر دیا, یہاں پہ خلاف قیاس دونوں کو حذف کر دیا, یہاں پہ بھی خلاف قیاس دونوں کو حذف کر کے اس کو پڑھ دیں مر, یہ بھی درست ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ اومینا والا قاعدہ جاری کر کے اس کو پڑھ دیں امر. دونوں مستعمل ہے, دونوں طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو امرا یامرو کے امر میں دونوں حمزوں کا حذف بھی جائز ہے اور دونوں کا باقی رکھنا بھی جائز ہے. مور بھی پڑھا جاتا ہے اور عمر, دونوں مستعمل ہے, دونوں طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے. دیکھیں آگے فرمایا کہ اس باب کے مضارع معلوم کے صیغوں میں سوائے واحد متکلم کے راسن کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. اب یہاں پہ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ واحد متکلم کا کیا فرق ہے باقیوں کے ساتھ. دیکھیں واحد متکلم کا فرق یہ ہے کہ واحد متکلم میں دو حمزہ ہوتے ہیں, ایک حمزہ تو واحد متکلم کا ہے اور دوسرا حمزہ ہے محموز کا. اور یہ جو اس کے باقی صیغے ہیں, اس کے باقی صیغوں کے اندر چونکہ واحد متکلم کے علاوہ مضارع کے باقی صیغوں میں حمزہ نہیں آتا ہے, لہذا باقی صیغوں کے اندر صرف ایک ہی حمزہ ہوگا اور وہ حمزہ ہوگا محموز کا. تو اس لیے ہم باقی جو صیغے ہیں ان تمام کے اندر ہم راسن کا قاعدہ جاری کریں گے. اب مثال کے طور پہ یأخذو ہے, ابھی اصل میں کیا تھا, یأخذو تھا, یأخذو, اور اسی طریقے سے یأخذانی, اور اسی طریقے سے یأخذونا. یہ سارا آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ ساکن ہے, ماقبل مفتوح ہے, تو اس کو الف سے تبدیل کر کے اس کو پڑھیں گے یاخذو. اسی طریقے سے یاخذانی, اسی طریقے سے یاخذونا. ساری گردان آپ نے اسی طریقے سے پڑھنی ہے. قانون اس کے اوپر جاری ہوگا راسن والا. اور البتہ آگے فرمایا کہ مفعول اور ظرف میں بھی یہی طریقہ ہوگا. مفعول میں بھی آپ دیکھ لیں ذرا, مفعول ہے اس کا مأخوذ, اور اسی طریقے سے تثنیہ کیا آئے گی اس کی, مأخوذانی, اور اسی طریقے سے مونس بھی ایسے آئے گا مأخوذۃ, مأخوذتان, مأخوذات. یہاں پر بھی یہی والا راسن والا قاعدہ جاری ہوا ہے. حمزہ ساکن ماقبل مفتوح تھا, راسن والے قانون سے الف سے تبدیل کر دیا اور اب اس کو پڑھیں گے ماخوذ, ماخوذانی, ماخوذون, ماخوذۃ, ماخوذتان, ماخوذات. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ مفعول میں بھی یہی جاری ہوا, ظرف میں بھی یہی جاری ہوا. اب ظرف دیکھیں, ظرف کیا تھا, مأخذن, مأخذانی, تو یہاں پر بھی یہی ہوا, ماخذن کر دیا آپ نے اور مأخذانی سے آپ نے کر دیا ماخذانی. یہی والا قانون راسن والا. تو خلاصہ یہ ہے کہ واحد متکلم میں تو نہیں جاری ہوگا کیونکہ راسن میں جو پہلا حرف متحرک ہوتا ہے وہ حمزہ نہیں ہوتا, اور واحد متکلم میں دو حمزہ آ گئے ہیں, تو لہذا وہاں پر آپ آمنہ والا قاعدہ جاری کر دیں گے. ٹھیک ہے, مفعول اور ظرف میں بھی. اور اعلیٰ میں بیرون والا قاعدہ جاری ہوتا ہے. اب بیرون والا قاعدہ کیا ہے, وہی والا قاعدہ راسن, بوسن, زیبن. اس کو زیبن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کو آپ بیرون بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ جو بیرون ہے اصل میں کیا تھا, بیرون تھا. حمزہ ساکن ماقبل مکسور تھا تو ماقبل کسرہ کے موافق اس کو یا سے تبدیل کر کے بیرون پڑھ دیا. اب اسی طریقے سے اس میں اعلیٰ آپ دیکھیں, مئخذن تھا تو حمزہ ساکن سے پہلے کسرہ تھا تو لہذا آپ نے حمزہ کو یا سے تبدیل کر دیا تو پڑھ دیا آپ نے میخذن. اور اسی طریقے سے تسنیہ کیا, مئخذانی تھا, مئخذانی سے بالکل یہ والا قاعدہ جاری کر کے بیرون والا, تو آپ نے اس کو کیا پڑھ دیا, میخذانی وغیرہ ذالکہ. اور مضارع مجہول غیر واحد متکلم میں بوسن کا قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ایک ہی ہے, راسن, بوسن, زیبن. یہ کوئی الگ الگ قاعدے نہیں ہیں, قاعدہ ایک ہی ہے, لیکن یہ چونکہ حرکت کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے اس لیے اس کو بعض اوقات الگ الگ ذکر کر دیا جاتا ہے کہ اگر فتح کے ساتھ تبدیل ہونا ہے تو آپ اس کو راسن والا قاعدہ کہہ دیں گے, اگر ضمہ کے ساتھ آپ نے تبدیل کرنا ہے تو آپ اس کو بوسن والا قاعدہ کہہ دیں گے, اگر کسرہ کے ساتھ آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے تو آپ اس کو زیبن یا پھر آپ اس کو بیرون والا قاعدہ کہہ دیں گے. اس کو بھی دیکھ لیں مضارع مجہول میں کس طریقے سے تبدیل ہوئی ہے, یہ بھی دیکھ لیں. مضارع مجہول میں ذرا دیکھیں, ذرا یہ کیا تھا اصل میں, یؤخذ, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مضارع مجہول میں جو شروع کے اندر حروف عین ان کے اوپر ضمہ آتا ہے. اب یہ یؤخذ تھا نا, حمزہ ساکن ضمہ ہے اس سے پہلے, تو آپ نے اس کو ضمہ کے موافق حرف علت واو سے تبدیل کر دیا تو اب اس کو پڑھیں گے یوخذ.
اسی طریقے سے یؤخذان سے یوخذانی، یؤخذون سے یوخذون، تو یہ والا قانون ہے بوسن والا۔ اور واحد متکلم میں کون سا قانون جاری ہوگا؟ مضارع معروف میں اور افعال التفضیل میں آمنہ والا قاعدہ جاری ہوگا۔ اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ اب پہلے بات کر لیتے ہیں واحد متکلم مضارع معروف کی۔ واحد متکلم مضارع معروف کیا ہے گا اس کا؟ اخذ۔ تو یہاں پر آپ نے آمنہ والا قاعدہ جاری کرنا ہے کہ دو حمزہ یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلا متحرک ہے، اس کے اوپر فتح ہے، اور دوسرا ساکن ہے، لہذا اس کو ماقبل فتح کے موافق الف کے ساتھ تبدیل کر کے اس کو پڑھ دینا آپ نے آخذو، تو اس کو کہا جائے گا آمنہ والا قاعدہ۔ قاعدہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے راسن والا قاعدہ ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں پہ دو حمزہ ہیں، وہاں پر ایک حمزہ ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آگے چلے، افعل و تفضیل میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ افعل و تفضیل کیسے ہوگا اس کا؟ یہ آخذو ہے نا واحد متکلم، افعل و تفضیل آئے گا آخذو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو افعل و تفضیل مذکر ہے وہ افعلو کے وزن پر آتا ہے، اخذو بر وزن افعلو۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ آپ نے حمزہ ساکن کو ماقبل فتح کے موافق الف سے تبدیل کر دیا اور آپ نے اس کو پڑھ دیا آخذو۔ ٹھیک ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ مضارع معروف اور افعل و تفضیل میں آمنہ کا قاعدہ جاری ہوا ہے، اور اس کی جمع میں اوادمو کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کیسے، دیکھیں ذرا، ازربو ازربانی ازربونا ازاربو، ازاربو ہے نا جو کہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مکسر کا۔ اب اس میں اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر کیسے ہوگا؟ آخذو۔ اب اس کے اندر قانون کیا جاری ہونا ہے وہ فرما رہے ہیں یہاں پہ، اس کی جمع اوادمو والا۔ دیکھیں جب دو حمزہ جمع ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں اور دونوں میں سے کسی ایک کی حرکت کسرہ کی نہ ہو تو دوسرے حمزہ کو واو کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ قانون ہم پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، لہذا آپ نے اس کو واو کے ساتھ جب تبدیل کر دیا تو یہ آخذو سے کیا بن جائے گا؟ اواخذو۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے اوادمو والا قانون۔ اب آگے یہ دیکھیں کہ واحد متکلم مضارع مجہول میں اومنہ کا قاعدہ ہے۔ اب واحد متکلم مضارع مجہول بھی دیکھ لیں، اخذو، کیونکہ جب یہ مضارع مجہول ہے تو شروع میں ضمہ آئے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں اومنہ والے قاعدے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ حمزہ ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے ایک اور حمزہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ضمہ ہوتی ہے، تو اس کو ضمہ کے موافق واو سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ لہذا یہاں پر بھی آپ جب واو سے تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا اوخذو۔ اسی کو فرمایا کہ مضارع مجہول واحد متکلم میں اومنہ کا قاعدہ ہے، تمام تعلیلات سمجھ کر زبانی یاد کر لینی چاہیے۔ تو یہ تو صرف نمونے کے طور پہ دو چار لفظوں کی تعلیلات بتا رہے ہیں، لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ جو تمام تعلیلات ہیں آپ اس کو اچھے طریقے سے زبانی یاد کریں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں، ہماری پلے لسٹ ہے علم الصرف کی، اس کے اندر جو محموز والا باب ہے اس میں تمام قوانین موجود ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سارے صیغوں کی جو تعلیلات ہیں وہ ہم نے ایک ایک کر کے ذکر کی ہیں۔ اگر آپ کو کہیں پر کسی تعلیل کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے، چاہے وہ محموز ہو، چاہے وہ مثال ہو، چاہے وہ اجوف ہو، چاہے وہ ناقص ہو، چاہے وہ لفیف ہو، چاہے وہ صحیح ہو، تو آپ وہاں سے جا کے اس کی مکمل تعلیل اور مکمل قوانین آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ کتاب کے اندر ایک اختصار ہے، مختصراً بات ہے، تو ہم نے کتاب تک ہی محدود رہنا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ مکمل تفصیل ہم بیان نہیں کر رہے۔ دیکھیں آگے فرما رہے ہیں محموز الفا باب ضربہ سے۔ دیکھیں محموز الفا جو باب ناصرہ ہے یہ سارا مکمل ہو گیا یہاں سے۔ اب آگے فرما رہے ہیں ضربہ سے کیا آئے گا؟ الاسر، آسر یاسر اسرن، اس طریقے سے اس کی گردان ہوگی۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تمام صیغوں کی جو تعلیلات ہیں باب آخذ یاخذو کی طرح سمجھ لیں، یعنی جس طریقے سے آپ نے آخذ یاخذو باب ناصرہ کے اندر تعلیلات کی ہیں اور تخفیف کی ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ ضربہ کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے امر میں ایسر، یعنی اس کے امر میں آپ وہ والا کام نہیں کرنا جو آپ نے ناصرہ کے اندر کیا تھا کہ دونوں حمزہ کو خلاف قیاس حذف کر دیا تھا، ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ایسر میں ایمان والا قاعدہ جاری کرنا ہے۔ اب اس کو دیکھ لیں ذرا اس لفظ کو تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ ایسر بروزن ازرب، دیکھیں جب یہ باب ضربہ ہے تو اس کا جو امر ہے وہ ازرب کے وزن پر آئے گا، تو اس نے آنا ایسر اس طریقے سے۔ اب یہاں پہ قانون کیا جاری ہوا ہے؟ تو قانون حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں ایمان والا قانون جاری ہوا ہے، یعنی دو حمزہ اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلا حمزہ متحرک اور اس کے اوپر کسرہ ہے، دوسرا ساکن ہے، تو ساکن کو ماقبل کسرہ کے موافق آپ نے حرف علت یا سے تبدیل کر کے اس کو آپ نے پڑھ دینا ایسر۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایمان والا قاعدہ ہے۔ دوسرے باب ثلاثی مجرد کی گردانیں اسی طریقے سے کر لینی چاہیے۔ تو بس خلاصتاً اتنا بتا دیا، باقی جو مکمل گردانیں ہیں ثلاثی مجرد کی 6 کی 6 گردانیں وہ یہاں پر ذکر نہیں کی ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آگے ثلاثی مزید فی کی گردانیں شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا چھٹا باب ہے محموز اور معطل کے قواعد، سبق نمبر 4 ہے۔ محموز الفا کی گردان اردو کے اندر ہم اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اب اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے۔ قسم دوم در گردان ہائے محموز، محموز فاز باب ناصرہ لفظ گرفتن الی آخرہ امر ای باب کے خود آمدہ برخلاف قیاس است
قیاس مقتضی یہاں بود کہ او خود میں آمد با بدل حمزہ دوم با واو باقاعدہ اومنا و ہم چنی امر آکل یاکلو ہم آمدہ و در امر یامرو حذف حمزتین و ابقائے ہر دو ہم جائز است مر و عمر ہر دو آمدہ در صیغ مضارع معلوم ای باب غیر واحد متکلم قاعدہ راسن جاری است و در مفعول و ظرف ہم و در اعلیٰ قاعدہ بیرون و در مضارع مجہول غیر واحد متکلم قاعدہ بوسن و در واحد متکلم مضارع معروف و فعل و تفضیل قاعدہ آمنا و در جمع قاعدہ عوام اوادم و در واحد متکلم مضارع مجہول قاعدہ اومنا تعلیلات ہمہ فہمید بر زبان باید آورد محموز فا این باب ضربہ الاسر بند کردن اثر یاسر وسر الاخر ہی تعلیلات سیک بقیاس باب آخذہ باید فہمید جزاں کے در امر کہ ایسی رست قاعدہ ایمان جاری شدہ دیگر ابواب ثلاثی مجرد را بہمی وضع باید گردانید۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ دوسری قسم ہے محموز کی گردانوں کے بارے میں، محموز فا باب ناصرہ سے، جیسے کہ الاخذ گرفتن پکڑنا الاخری۔ مکمل گردان نہیں لکھی ہے میں نے کیونکہ یہ اردو کے سبق کے اندر میں آپ کو مکمل گردان تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اس باب کا جو امر ہے وہ خود آتا ہے، یہ خلاف قیاس ہے۔ قیاس تقاضا یہ کرتا ہے کہ او خود آئے حمزہ دوم کو واو کے ساتھ تبدیل کر کے اومن والے قاعدہ کی وجہ سے، اور اسی طرح اکل یاکلو کا امر بھی آتا ہے، اور امر یامرو کے امر میں حذف حمزتین اور ان دونوں کو باقی رکھنا دونوں جائز ہیں۔ مر اور عمر دونوں طریقے سے آتا ہے، اور مضارع معلوم کے صیغے اس باب میں غیر واحد متکلم میں راسن والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، اور مفعول اور ظرف میں بھی، اور اعلیٰ میں بیرون والا قاعدہ، اور مضارع مجہول غیر واحد متکلم میں قاعدہ بوسن جاری ہوتا ہے، اور واحد متکلم مضارع معروف افعل و تفضیل میں قاعدہ آمنا، اور اس کی جمع میں قاعدہ اوادمو، اور واحد متکلم مضارع مجہول میں قاعدہ اومنا۔ ساری تعلیلات اچھے طریقے سے سمجھ کر زبان پر دہرا لینی چاہیے۔ محموز فا باب ضربہ سے الاسر بند کردن قید کرنا آتا ہے، اثر یاسر وسر الاخری ہی۔ اس باب کے تمام صیغوں کی تعلیلات آخذہ کے باب پر قیاس کرتے ہوئے سمجھ لینی چاہیے، سوائے اس کے کہ اس باب کا امر ایسر آتا ہے، اس میں ایمان والا قاعدہ جاری کیا گیا ہے۔ دیگر ابواب ثلاثی مجرد کو اسی وضع کے اعتبار سے گردانیں کر لینی چاہیے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے وہ تمام قواعد پڑھ لیے تھے جو کہ محموز سے متعلقہ تھے، اب یہاں سے محموز کی گردانیں شروع ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی گردان جو حضرت نے فرمائی ہے، حضرت نے فرمائی ہے کہ محموز فا باب ناصرہ سے، اس کی گردان نہ دیا الاخذ گرفتن یعنی پکڑنا۔ میں نے یہاں پہ مکمل گردان نہیں لکھی ہے کیونکہ اردو کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو باب ہے الاخذ اخذ یاخذ اخذا، اس کا جو امر ہے وہ آتا ہے خذ، خلاف قیاس است۔ یہ خلاف قیاس ہے، اصول کے خلاف ہے، قاعدے کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے۔ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ خذ آتا، خذ تھا، خذ تھا، پھر حمزہ کو ما قبل ضمہ کے مناسب واو سے تبدیل کر کے اس کو پڑھا جانا چاہیے تھا خذ، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں کیا کر دیا جاتا ہے کہ دونوں حمزہ کو ہی حذف کر دیا جاتا ہے خلاف قیاس۔ یہ فرمانے کہ اصل تو اس کو خود پڑھنا چاہیے تھا، دوسرے حمزہ کو واو کے ساتھ تبدیل کر دینا چاہیے تھا اومنا والے قاعدہ کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جو آکلا یاکلو ہے، اس کا امر بھی کل آتا ہے، حالانکہ اس کو بھی او کل آنا چاہیے لیکن اس کو او کل نہیں پڑھا جاتا، یہاں پر بھی خلاف قیاس دونوں حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو امر یامرو ہے، اس کا جو امر ہے اس کو دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے۔ ایک تو طریقہ یہی ہے کہ حذف حمزتین، کہ دونوں حمزہ کو خلاف قیاس حذف کر دیا جائے، جیسا کہ آپ نے محموز الفا باب ناصرہ سے آخذہ، یہاں پہ بھی آپ نے امر میں دونوں کو خلاف قیاس حذف کر دیا، اور اسی طریقے سے محموز الفا باب ناصرہ سے آپ نے آکلا یاکلو، یہاں پر بھی آپ نے دونوں حمزہ کو خلاف قیاس حذف کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ امر یامرو یہاں پر بھی حذف کر دیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے وَإِبْقَاءِ ہر دو ہم جائز است، اور دونوں حمزہ کو باقی رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ مطلب یہ کہ جو دوسرا حمزہ ہے اس کو باقی رکھ کے آپ پھر یہی اومنا والے قاعدے کی وجہ سے اس کو واو کے ساتھ تبدیل کر کے آپ اس کو عمر پڑھ دیں، یہ بھی جائز ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ مر یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور عمر دونوں طریقے سے اس کو لایا گیا ہے۔ آگے فرمایا کہ مضارع معلوم میں اس باب کے صیغوں میں واحد متکلم کے علاوہ تمام صیغوں کے اندر راسن والا قاعدہ جاری ہوا ہے، جیسے ہے نا یأخذو سے یاخذو، یأخذانی سے یاخذانی، یأخذون سے یاخذون، تأخذو سے تاخذو، تأخذانی سے تاخذانی، آخر تک۔ لیکن جو واحد متکلم ہے اس میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حمزہ جو محموز کا ہے اس سے پہلے ایک اور حمزہ بھی موجود ہے اور وہ حمزہ ہے واحد متکلم کا، لہذا یہاں پہ راسن بوسن زیبن والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا بلکہ آمن اومن اور ایمان والا قاعدہ جاری ہوگا، لیکن کام دونوں کا بہرحال ایک ہی ہے۔
تو یہ فرما رہے ہیں کہ واحد متکلم کے علاوہ میں راسن والا قاعدہ جاری ہوا ہے، مفعول اور ظرف میں بھی یہی والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ مفعول کی اگر ہم بات کریں مأخوذ سے ماخوذ، مأخوذانی سے ماخوذانی، مأخوذون سے ماخوذون، اسی طریقے سے مونس میں بھی ہے مأخوذۃ سے ماخوذۃ آخر تک، اور ظرف میں بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ ظرف میں آپ دیکھیں مأخذ سے ماخذ، مأخذانی سے ماخذانی آخر تک۔ اور اعلیٰ میں، اس میں اعلیٰ کے اندر بیرون والا قاعدہ جاری ہے، بس قاعدہ ایک ہی ہے راسن بوسن زیبن والا، بس یہاں پہ چونکہ الف سے تبدیل ہوتا ہے تو اس لیے اس کو راسن کہہ دیا جاتا ہے، یہاں پر یا سے تبدیل ہونا ہے تو اس کو آپ بیرون والا قاعدہ کہہ لیں یا آپ اس کو زیبن والا قاعدہ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ اب اس میں اعلیٰ میں کس طریقے سے ہوگا، مئخذ سے میخذ، مئخذانی سے میخذانی، اس طریقے سے آپ نے یا کے ساتھ تبدیل کر دینا ہے۔ اور مضارع مجہول میں واحد متکلم کے علاوہ میں بوسن والا قاعدہ جاری ہوگا۔ اب دیکھیں جو مضارع مجہول ہے اس میں چونکہ ضمہ آتا ہے شروع میں، جیسے کہ یؤخذ، ضمہ آ گیا نا شروع میں، تو ضمہ کے مناسب آپ جو حمزہ ہے اس کو آپ واو سے تبدیل کر دیں، یؤخذ سے یؤخذ، یؤخذان سے یؤخذانی، یؤخذون سے یؤخذون، ساروں میں ایسے ہی ہوگا۔ لیکن جو واحد متکلم ہے اس میں چونکہ دو حمزے ہو گئے ہیں، ایک تو حمزہ محموز کا ہے، دوسرا حمزہ واحد متکلم کا ہے، لہذا آپ یہاں پہ اؤمن والا قاعدہ جاری کریں گے کہ جیسے اؤمن سے اومن ہوا تھا بالکل اسی طریقے سے اؤخذ سے اوخذ ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ مضارع مجہول میں غیر واحد متکلم کے علاوہ بوسن والا قاعدہ جاری ہوا ہے، اور واحد متکلم مضارع معروف میں اور افعال تفضیل میں آمن والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ واحد متکلم مضارع معروف اس کا کیا تھا، اخذ، اخذ سے کیا ہو گیا، آخذ ہو گیا آمن والے قاعدے سے، آمن والا قاعدے سے۔ اور اسی طریقے سے جو واحد اس میں تفضیل ہے وہ کیا تھا، وہ تھا اخذ بروزن افعال، تو وہاں پر بھی آمن والا قاعدہ جب جاری ہوا ہے تو یہ بن جائے گا آخذ۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ واحد متکلم مضارع معروف میں اور افعال تفضیل میں آمن والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ اور یہ جو افعال تفضیل اس میں جو جمع ہے اس میں اوادم والا قاعدہ جاری ہوا ہے، یعنی اس کا جمع تھا نا آخذ، تو یہاں پہ دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، دونوں متحرک ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں ان میں سے کوئی ایک مکسور نہیں ہے، تو اوادم والے قاعدہ سے دوسرے حمزہ کو ہم نے واو کے ساتھ تبدیل کر دیا، پہلے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جمع میں اوادم والا قاعدہ جاری ہوا ہے، اور واحد متکلم مضارع مجہول میں اومن والا قاعدہ جاری ہوا ہے، جیسے اؤمن سے اومن تھا بالکل اسی طریقے سے اؤخذ سے اوخذ ہو جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ اس کی جو ساری تعلیلات ہے اچھے طریقے سے سمجھ کر پھر زبان سے ایک مرتبہ دہرا بھی لینی چاہیے تاکہ آپ کو پڑھنے کے اندر کسی قسم کی غلطی نہ پیش آئے۔ یہ تو ہو گیا محموز الفا باب ناصرہ۔ اب آگے فرما رہے ہیں محموز الفا باب ضربہ، جیسے کہ الاسر بند کردن قید کرنا، اثر یاسر اسرن الی آخرہ، کہہ رہے ہیں کہ اس کے صیغوں کی جو تعلیلات ہیں آپ اسی باب آخذہ کے اوپر قیاس کرتے ہوئے سمجھ لیں۔ صرف ایک فرق ہے کہ وہاں پر آپ نے جب امر بنایا تھا وہاں پہ آپ نے امر بنایا تھا خذ، دو حمزہ کو خلاف قیاس حذف کر دیا تھا، یہاں پر آپ اس طریقے سے نہیں کریں گے کہ دونوں حمزہ کو خلاف قیاس حذف کر دیں گے، بلکہ قاعدہ قانون اصول کے مطابق یہاں پر آپ ای سر پڑھیں گے، ایمان والا قاعدہ جاری کر کے، کیونکہ یہ جو اصل میں تھا نا ای سر بروزن اضرب، تو یہاں پر آپ نے ایمان والا قاعدہ جاری کر دیا، جیسے ایمان اصل میں ایمان تھا تو حمزہ ساکن ماقبل مکسور تھا تو کسرہ کے موافق حرف علت یا سے تبدیل کر دیا، بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی ای سر سے ای سر ہو جائے گا، ایمان والا قاعدہ یہاں پہ جاری ہوگا۔ تو یہ تو ہو گیا باب ضربہ، باقی جو ثلاثی مجرد کے 4 باب رہ گئے ہیں آپ کو اسی وضع کے مطابق آپ اسی کی بھی گردانے بنا کر اپنی زبان سے اس کو دہرا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 6واں باب ہے محموز اور معطل کے قواعد، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ثلاثی مجرد کے متعلقہ گردانوں کو سمجھ لیا تھا، قوانین ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم ثلاثی مزید فی کے متعلق گردانوں کو سمجھیں گے۔ جو پہلی گردان حضرت نے ذکر کی ہے وہ ہے باب افتعال کی، یعنی یہ وہ گردان ہے جس کے شروع کے اندر حمزہ وصلی ہوتا ہے، اور یہ محموز الفا ہے، یعنی فا کلمہ میں اس میں حمزہ آئے گا، جیسے کہ الاتمار فرما برداری کرنا، یہ مصدر ہے اس کا باب افتعال کا۔ ایتمر یاتمر ایتمارا فہو معتمر و اوتمر یوتمر ایتمارا فہو معتمر، امر ہوگا ایتمیر نہیں ہوگا لا تعتمر، اور ظرف ہوگا معتمر۔ اچھا اب اس کے اوپر قوانین جاری ہوئے ہیں، قوانین کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ ماضی معلوم اور امر حاضر معروف اور مصدر میں ایمان کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ یہ کیسے قاعدہ جاری ہوا ہے ان سب کی آپ ایک ایک مثال دیکھ لیں۔ لیکن جو ماضی معلوم ہے نا ایتمرا، اصل میں کیا تھا ایتمرا، ایتمرا ایتمرا ایتمرو ایتمرت، اس طریقے سے تھا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ ساکن ہے، کسرہ کے بعد آگے ہے، اس سے پہلے حمزہ مکسور ہے، تو حمزہ کی حرکت ماقبل کی حرکت کے موافق اس کو حرف علت یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن جائے گا ایتمرا۔
ای تمرا ای تمرا ای تمرو ای تمرت ای تمرتا، اس طریقے سے. اور اسی طرح حضرت فرما رہے ہیں امر حاضر معروف میں بھی. امر حاضر معروف بھی اس کا دیکھ لیں آپ. امر حاضر اس کا معروف بنتا ہے ای تعمیر، ای تعمیر، ای تعمیرا، ای تعمیرو. یہاں پر بھی بالکل وہی ایمان والا قاعدہ جاری ہوا ہے. حمزہ ساکن ہے، اس سے پہلے حمزہ یہ مکسور ہے تو اس کو ماقبل کسرہ کی حرکت کے موافق حرف علت یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا ای تعمیر، ای تعمیر، ای تعمیرا، ای تعمیرو. اس طرح امر حاضر معروف میں بھی. اور مصدر میں بھی ایمان کا قاعدہ جاری ہوا. مصدر بھی اس کا دیکھ لیں. مصدر ہے اس کا الاتمار. تو مصدر میں بھی بالکل ایسے ہی حمزہ ساکن ہے، ماقبل حمزہ یہ مکسور تھا تو اس کو ماقبل حرکت کے موافق حرف علت یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا ایتمار. ٹھیک ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ ماضی معلوم، امر حاضر معروف اور مصدر میں ایمان کا قاعدہ جاری ہوا ہے. یہ سارا میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے. اور ماضی مجہول میں اومنا کا قاعدہ جاری ہوا ہے. یہ بہت آسان بات ہے. اسی میں آپ دیکھ لیں، یہ تھا نا ماضی معلوم ای تمرا، اور ماضی مجہول کیا ہوگا او تمیرا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے ماضی مجہول میں شروع میں جو ہے وہ ضمہ آتا ہے کسرہ کے بجائے، اور تا پر آپ کو معلوم ہے ضمہ آتا ہے، اور اس کے بعد جو آگے ہے عین کلمہ اس کے اوپر کسرہ آتا ہے. تو یہ ماضی مجہول ہے او تمیرا. اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں حمزہ ساکن ہے اور اس سے پہلے ایک اور حمزہ ہے جو کہ مضموم ہے، تو اس کو ماقبل حرکت ضمہ کے موافق حرف علت واو سے تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا او تمیرا، او تمیرا، او تمیرا، او تمیرو، او تمیرت، او تمیرتا، او تمیرنا. اس طریقے سے آپ نے ساری گردان کے اندر اس کو حرف علت واو کے ساتھ تبدیل کر دینا ہے. تو اس طرح آپ کی یہ گردان بنے گی. یہ بھی ہو گیا. یہ فرما رہے ہیں کہ ماضی مجہول میں او مینا کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. یہ کلیئر ہو گیا. اب آگے چلیں. آگے سے فرما رہے ہیں کہ مضارع معلوم میں راسن کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. اب اس کا مضارع معلوم بھی دیکھ لیں آپ. دیکھیں مضارع معلوم ہے اس کا یا تعمیرو، یا تعمیرو، یا تعمیرانی، یا تعمیرون، تعمیرو، تعمیرانی، یا تعمیرنا. حمزہ ساکن ہے اور ماقبل یا ہے جو کہ مفتوح ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اس سے ماقبل حمزہ نہیں ہے. اگر اس سے ماقبل حمزہ ہوتا تو پھر آپ نے آمن والا یا اومن والا یا ایمان والا قاعدہ جاری کرنا تھا. لیکن چونکہ اس سے پہلے حمزہ نہیں ہے تو اس لیے اب یہاں پہ قانون کون سا جاری ہوگا، راسن بوسن زیبن والا. اور چونکہ ماقبل فتح ہے تو لہذا فتح کے موافق حرف علت الف سے آپ تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا یا تعمیرو، یا تعمیرانی، یا تعمیرون، تا تعمیرو، تا تعمیرانی، یا تعمیرنا. یہ فرما رہے ہیں کہ مضارع معلوم میں راسن کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. آگے دیکھیں مضارع مجہول میں، فاعل میں، مفعول میں اور ظرف میں بوسن کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. اب ہم ان کی بھی ایک ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں. پہلے بات کر لیتے ہیں مضارع مجہول کی. دیکھیں مضارع مجہول کیا ہوگا، یا تعمیرو اور اسی طریقے سے یو تمرو. یہ مضارع مجہول ہے. ایسے کردار میں یو تمرو، یو تمرانی، یو تمرون، تو تمرو، تو تمرانی، یو تمرنا. حمزہ ساکن ہے، ضمہ کے بعد آ گیا ہے، لہذا بوسن والے قاعدے سے اس کو ماقبل حرکت کے موافق حرف علت واو سے تبدیل کر دیں گے تو یہ یو تمر سے بن جائے گا یو تمرو، یو تمرو، یو تمرانی، یو تمرونا. اس طریقے سے یہ مضارع مجہول کے اندر قاعدہ جاری ہوگا. اور فاعل اور مفعول یہ بھی آسان ہے، یہ بھی دیکھ لیں. اچھا جو اس کا اسم فاعل ہے نا، یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے فَهُوَ مُتَامِرٌ، یہ اس کا اسم فاعل ہے. تو یہاں پہ اس کی دیکھ لیتے ہیں اصل کیا تھی. اس کی اصل اس کی کیا تھی، مُتَامِرٌ بروزن مفتعل، کیونکہ باب افتعال ہے نا تو اس طریقے سے اس کا یہ وزن نکلے گا. اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ ساکن ہے، ضمہ کے بعد ہے، تو ماقبل ضمہ کے موافق اب اس کو حرف علت واو سے تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا مُتَامِرٌ، مُتَامِرٌ، مُتَامِرانی، مُتَامِرُونَ. تو خلاصہ یہ کہ اسم فاعل کے اندر بھی یہ بوسن کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اور اسم مفعول کے اندر بھی بوسن کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. اسم مفعول کیا ہوگا، یہ مُتَامِر ہے تو اسم مفعول ہوگا مُتَامَرٌ. بس صرف اس میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ثلاثی مزید فی میں صرف تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اسم فاعل اور اسم مفعول میں، کہ یہاں پر جو عین کلمہ ہے اس پر کسرہ نہیں ہوتا بلکہ فتح ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ہے اسم مفعول مؤتمرن. تو مؤتمرن میں بھی وہی قاعدہ جاری ہوا ہے، حمزہ ساکن ہے، ضمہ کے بعد ہے، اس کو ضمہ کے موافق حرف علت واو سے تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا مؤتمرن، مؤتمرن، مؤتمرانی، مؤتمرون. اور اسی طریقے سے مؤتمرتن، مؤتمرتانی، مؤتمراتن اسم مفعول مؤنث کے صیغے بن جائیں گے. اور ظرف میں بھی بوسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے. تو ظرف اور آپ کو معلوم ہے کہ اسم ظرف اور اسم مفعول ثلاثی مزید فی میں ایک ہی وزن پر آتا ہے. تو دیکھیں اسم ظرف بھی یہی ہے، مؤتمرون تھا تو پھر یہاں پہ حمزہ ساکن تھا، ماقبل ضمہ تھا تو ضمہ کے موافق واو سے تبدیل کر دیا، مؤتمرون بن گیا. تو یہ فرمایا ہے کہ مضارع مجہول، فاعل، مفعول اور ظرف میں بوسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے. آگے دیکھیں، آگے فرما رہے ہیں محموز الفاظ باب استفعال، جیسے الاستئذان اجازت چاہنا. کیسے ہوگی گردان، استاذن یستاذن، یہاں پہ تا ہے، یستاذن استئذانن. اس باب میں اور دوسرے باب میں ثلاثی مزید کے صیغے پچھلے صیغوں کی طرح سمجھ لینے چاہیے، ان کی تعلیلات نکال لینی دشوار نہیں ہے. دیکھیں جیسے تعلیل آپ نے یہاں پہ نکالی تھی نا،
باب افتعال میں یہاں پہ بھی ایسے ہی نکلے گی. مثال کے طور پہ یہ جو استاذن ہے نا، یہ اصل میں کیا تھا؟ استاذنا. تو یہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ یہاں پہ راسن والا قاعدہ جاری ہوا. حمزہ ساکن تھا، ما قبل مفتوح تھا، تو فتح کے موافق الف سے تبدیل کر دی، استاذنا ہو گیا. اب یہ جو یستاذنو ہے، یہاں پہ کون سا قاعدہ جاری؟ یہ کیا تھا؟ یستاذنو تھا، تو یہاں پر بھی ما قبل فتح کے موافق الف سے تبدیل کر دیا، یستاذن ہو گیا. یہاں پہ بھی راسن والا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. ادھر دیکھیں استیذانن، یہ کیا تھا؟ اصل میں استیذانن تھا، تو یہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ یہاں پہ بیرن والا یا زیبن والا قاعدہ جاری ہوا ہے کہ ما قبل کسرہ کے موافق آپ نے حرف علت یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ استیذان ہو گیا. تو بالکل ویسے ہی تعلیل ہے جیسے باب افتعال کی تعلیل ہے. تو باقی انہوں نے مزید تفصیل لکھی نہیں ہے، اس لیے ہم بھی مزید تفصیل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا فوکس یہی ہے کہ صرف کتاب کی عبارت حل کرنی ہے. تو یہاں تک اس سے متعلقہ سبق مکمل ہو گیا ہے. اب اگلی ویڈیو میں اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چھٹا باب ہے محموز اور معطل کے قواعد، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم نے محموز کے ثلاثی مزید فی کی گردانیں سمجھنی ہیں. سبق اردو میں مکمل ہو چکا ہے. آج کی اس ویڈیو میں اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. محموز فاز باب افتعال علی تیمار فرما برداری کردن ای تمارا یا تمیرو الی آخرہ. در ماضی معلوم و امر حاضر معروف و مصدر قاعدہ ایمان جاری شدہ و در ماضی مجہول قاعدہ اومینا و در مضارع معلوم قاعدہ راسن و در مجہول و فاعل و مفعول و ظرف قاعدہ بوسن. محموز فاز باب استفعال الاستیزان اذن خواستن استاذن یستاذن استیزانا الی آخرہ. صیغ ای باب و دیگر ابواب ثلاثی مزید بقیاس صیغ سابقہ باید فہمید برآوردن تعلیلات دشوار نیست. عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ محموز الفا باب افتعال سے جیسے کہ ای تیمار فرما برداری کرنا، ای تمرا یا تمیرو آخر تک. ماضی معلوم میں اور امر حاضر معروف میں اور مصدر میں ایمانن والا قاعدہ جاری کیا گیا ہے، اور ماضی مجہول میں اومینا والا قاعدہ، اور مضارع معلوم میں راسن والا قاعدہ، اور مجہول میں اور فاعل میں اور مفعول میں اور اسم ظرف میں بوسن والا قاعدہ جاری کیا گیا ہے. محموز الفا باب استفعال سے جیسے الاستیزان اجازت چاہنا، استاذن یستاذن استیزانا آخر تک. اس باب کے سیغے اور دیگر ابواب ثلاثی مزید فی کے سیغے قیاس کرتے ہوئے سابقہ سیغوں کے اوپر اس کو سمجھ لینا چاہیے اور اسی کے اوپر تعلیلات لے کر آنا دشوار نہیں ہے. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں مسئلہ سارا ہم اردو کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، بات وہی ہے، بس صرف عبارت کو حل کرنا باقی ہے، وہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں. حضرت فرما رہے ہیں سب سے پہلے محموز الفا سے باب افتعال کی گردان شروع کر رہے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے ثلاثی مجرد کی گردانیں مکمل ہو چکی ہیں. اب یہاں سے ثلاثی مزید فی کی وہ گردانیں جن کے شروع میں حمزہ وصلی آ رہا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. پہلی گردان بیان کی باب افتعال سے جیسے کہ الایتمار، اس کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا. گردان اس کی کیسے ہوگی؟ ای تمرا یا تمرو ای تیمارن فہوا موتمرن و او تمرا یو تمرو ای تیمارن فذاک موتمرن. یہ گردان میں نے پوری اس لیے نہیں لکھی ہے کیونکہ اردو کے سبق کے اندر ہم اس کو تفصیل سے سمجھ چکے ہیں. آگے فرما رہے ہیں کہ ماضی معلوم میں اور امر حاضر معروف میں اور مصدر میں ایمان والا قاعدہ جاری کیا گیا ہے. ایمان والا قاعدہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں دو حمزہ ہوتے ہیں. پہلا حمزہ اس کے اوپر کسرہ ہوتا ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہوتا ہے. دوسرے حمزہ کو ما قبل حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت یا سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ماضی میں بھی یہی والا قانون لگ رہا ہے. ای تمرا تھا، ای تمرا، ای تمرا، ای تمرو، ای تمرت، آخر تک ساری جگہ پہ یا سے تبدیل ہو گیا. ای تمرا، ای تمرا، ای تمرو، ای تمرت. اور اسی طریقے سے امر حاضر معروف میں بھی ای تمیر تھا، ای تمیر، ای تمیرا، ای تمیرو. اس سے پھر کیا ہو گیا؟ ای تمیر، ای تمیرا، ای تمیرو، ای تمیری. اور مصدر کے اندر بھی یہی والا قانون لگا ہے. الایتمار تھا تو پھر یہ والا قانون لگنے سے یہ حمزہ یا سے تبدیل ہو گیا تو یہ بن گیا ایتمار. یہ تو ہو گیا ماضی معلوم میں. آگے فرما رہے ہیں کہ ماضی مجہول میں اومینا والا قاعدہ لگا ہے. اب ماضی مجہول کیا ہے اس کی؟ ماضی مجہول ہے او تمیرا، او تمیرا، او تمیرا، او تمیرو. یہ والا قانون لگا تو پھر ہم نے واو سے تبدیل کر دیتے بن جائے گا او تمیرا، او تمیرا، او تمیرو. تفصیل جو ہے میں اردو کے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور مضارع معلوم میں راسن والا قاعدہ لگا ہے. مضارع معلوم کیا تھا اس کا؟ یا تمیرو، یا تمیرانی، یا تمیرونا. اس سے پھر یہ والا راسن والے قانون سے کیا ہو گیا؟ یا تمیرو، یا تمیرانی، یا تمیرونا. اور مضارع مجہول میں بوسن والا قاعدہ لگا ہے. یو تمرو تھا، یو تمرو، یو تمرانی، یو تمرونا. پھر کیا بن گیا؟ یو تمرو، یو تمرانی، یو تمرونا. اسی طریقے سے فاعل، مفعول اور ظرف میں بھی یہی بوسن والا قاعدہ لگا ہے.
اسم فاعل میں کیا تھا اس کا؟ مؤتمرن سے موتمرن، اور اسم مفعول میں مؤتمرن سے موتمرن، اور اسم ظرف میں بھی مؤتمرن سے موتمرن. یہ بن چکا ہے اسی قاعدہ بوسن کی وجہ سے. آگے چلیں، آگے سے فرما رہے ہیں محموز الفا باب استفعال سے، جیسے الاستئذان اجازت طلب کرنا، استاذن یستاذن استئذانا. کہہ رہے ہیں کہ اس باب کے صیغے اور ثلاثی مزید فی کے دیگر باب کے صیغے ہیں ان کو سابقہ صیغوں کے اوپر قیاس کرتے ہوئے فہمید برابردن اس کو سمجھ لینا چاہیے. اور برابردن تعلیلات یا دشوار نیست، اور اس کی تعلیل کو اسی کے اوپر لے کر آنا یہ کوئی دشوار یعنی مشکل نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے آپ نے یہاں پہ تعلیل کی تھی بالکل باقی صیغوں کے اندر بھی اسی طریقے سے تعلیل ہوگی. مثال کے طور پہ جیسے یہی ہے نا استاذنا، یہ کیا تھا اصل میں تھا استاذنا، پھر راسن والے قاعدے سے کیا ہو گیا استاذنا. اسی طریقے سے یستاذن میں بھی یہی والا قانون لگا ہے راسن والا، یستاذن سے یستاذن. اور استئذان اس میں کون سا قانون لگا؟ استئذان تھا. پھر اس میں بیرن اور ذیبن والے قانون سے یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا استئذان. تو کہہ رہے ہیں جتنے بھی اس کے علاوہ ثلاثی مزید فی کی جتنے صیغے ہیں آپ ان کو اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس کو سمجھ لیں اور تعلیل کر لیں. یہ بالکل بھی دشوار اور مشکل نہیں ہے. باقی اگر آپ کو مزید تفصیل اس میں چاہیے، آپ ہر گردان کے ہر صیغے کی تعلیل اگر آپ چاہتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ موجود ہے علم الصرف کی، وہاں پر آپ کو انشاءاللہ ہر گردان کی اور ہر صیغے کی آپ کو تعلیل مل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چھٹا باب ہے محموز اور معطل کے قواعد، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے محموز الفا کے متعلق ساری تفصیل پڑھ چکی ہے، جس میں ہم نے ثلاثی مجرد بھی پڑھ لیا، ثلاثی مزید بھی پڑھ لیا، قوانین بھی پڑھ لے، تعلیلات بھی پڑھ لی. آج کے سبق کے اندر محموز العین سے متعلقہ جو قوانین اور تعلیلات ہیں انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. دیکھیں ذرا حضرت فرما رہے ہیں کہ محموز العین ثلاثی مجرد کے ماضی کے صیغوں میں قاعدہ بین جاری ہوگا. اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا. دیکھیں یہ نا پہلی بات تو یہ ہے کہ محموز العین ہے، یعنی اس کا جو آئین کلمہ ہے اس پر حمزہ آئے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہاں پر حضرت نے لکھا ہے جیسے یسل، اسی کو دیکھ لیتے ہیں سأل یسلو. اب یہ دیکھیں اس کا ماضی ہے سأل، سأل سأل سألو سألت سألتا سألنا سألتا سألتا سألتما سألتم. اب اس میں آپ بین قریب اور بین بعید کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بین قریب ہو یا بین بعید ہو، جو معلوم ہے ماضی معلوم اس میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ اس میں جو حمزہ ہے حمزہ پہ بھی حرکت فتح کی ہے اور ماقبل جو حرکت ہے وہ بھی فتح کی ہے. تو بعید ہو تو ماقبل کی حرکت دیکھتے ہیں، قریب ہو تو اپنی حرکت دیکھتے ہیں. تو دونوں جگہ پہ حرکت جب سیم ہے تو قاعدہ بھی ایک ہی جاری ہوگا، چاہے آپ اس کو قریب کا نام دے دیں چاہے آپ اس کو بعید کا نام دے دیں. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اب اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ اس حمزہ کو پڑھیں یا حمزہ اور الف جو کہ اس کی حرکت کے موافق حرف علت الف بنتا ہے، ان دونوں کے درمیان سے اب اس کو ادا کریں سالہ، کہ پتہ نہ چلے کہ آپ حمزہ پڑھ رہے ہیں یا آپ اس کو الف پڑھ رہے ہیں. اس کو کہا جائے گا قاعدہ بین. یہ تو ہو گیا ماضی معلوم میں. البتہ ماضی مجہول کے اندر تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی مجہول میں یہ کیا ہوگا سئیلہ، اس میں بین قریب الگ ہوگا، بین بعید اس کے اندر الگ ہوگا. کیونکہ اگر بین قریب دیکھیں تو دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو حمزہ ہے حمزہ کی اپنی حرکت، اب حرکت کسرہ کی ہے تو اس کو حرکت کسرہ اور اس کسرہ کے موافق حرف علت یا بنتی ہے، تو اس کو آپ سئیلہ اور سئیلہ ان دونوں کے درمیان پڑھیں. نہ تو پتہ چلے کہ آپ سئیلہ پڑھ رہے ہیں، نہ پتہ چلے کہ آپ سئیلہ پڑھیں. سئیلہ اس کو کہا جائے گا بین قریب. اور اگر بین بعید کی بات کریں تو آپ نے چونکہ پہلے والے حرف کی حرکت دیکھنی ہوتی ہے حمزہ سے پیچھے والے حرف کی. حمزہ سے پیچھے والا حرف ہے سین اور سین کے اوپر ہے ضمہ، ضمہ کے موافق جو حرف علت ہے وہ ہے واو. تو آپ اس کو سولہ اور سئیلہ ان دونوں کے درمیان پڑھیں سئیلہ، تو اس کو کہا جائے گا بین بعید. تو خلاصہ یہ ہے کہ ماضی مجہول کے اندر بین قریب اور بین بعید کے اندر فرق ہوگا، لیکن ماضی معلوم کے اندر بین قریب اور بین بعید کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، دونوں ایک ہی طرح سے پڑھے جائیں گے. تو آپ محموز العین ثلاثی مجرد کے ماضی کے صیغوں میں قاعدہ بین جاری کریں گے. ایک بات کلیئر ہوگی. اب آگے چلیں. آگے سے فرما رہے ہیں کہ مضارع اور امر میں یسلو کا قاعدہ ہوگا. اب یہاں پہ یسلو کا قاعدہ میں تھوڑا سا دوبارہ دہرا دیتا ہوں. دیکھیے جو یسلو کا قاعدہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ حمزہ متحرک ہوتا ہے اور حمزہ سے پہلے حرف ساکن ہوتا ہے، لیکن وہ جو ساکن ہے وہ ایک تو مدہ بھی نہیں ہوتا اور دوسرا یا تصغیر بھی نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ حمزہ متحرک ہے، اس سے پہلے سین ساکن ہے، سین نہ ہی مدہ ہے نہ ہی یا تصغیر ہے. اب اس قاعدے کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں اور حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ جب آپ نے حمزہ کی حرکت نقل کر کے سین کو دی اور آپ نے حمزہ کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا یسلو. تو یسلو سے آپ یسلو پڑھ سکتے ہیں حمزہ کو حذف کر کے، یہ والا قاعدہ جاری کرتے ہوئے. یسلو یسلانی یسلونا تسلو تسلانی یسلنا، اس طریقے سے پوری آپ
مضارع کے اندر آپ یہ والا قانون جاری کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جیسے معلوم ہے مجہول میں بھی والا قانون جاری ہو سکتا ہے. مجہول میں کس طریقے سے ہوگا؟ یسألو سے یوسلو، یوسلو یوسلانی یوسلونا، اس طریقے سے. یہ تو ہو گیا مضارع میں. اب بات کر لیتے ہیں امر کی. اب دیکھیں جو امر ہے نا، اس میں امر کیا بنے گا؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں یہ کون سا ہے، یہ با فتحہ ہے، تو امر اس کا بنے گا اسأل، یہ اس کا امر ہے. اب اس امر میں جب آپ دیکھیں یہ جو حمزہ ہے نا، اب حمزہ کی حرکت نقل کر کے اسی والے قانون کے تحت جب ماقبل کو دیں گے سین کو اور آپ حمزہ کو حذف کر دیں گے تو یہ لفظ اس طریقے سے بن جائے گا اسل. اور دیکھیں جو اس کے بارے میں امر کے بارے میں قاعدہ ہوتا ہے نا، وہ شروع میں جو حمزہ وصلی ہوتا ہے اس حمزہ وصلی کے بارے میں قاعدہ یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو حمزہ وصلی شروع کے اندر آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ اس کا ما بعد حرف ساکن ہوتا ہے. اگر حمزہ کے ما بعد حرف متحرک ہو تو حمزہ وصلی شروع کے اندر نہیں آتا. تو دیکھیں جو پہلے اسأل یہاں پر تو حمزہ وصلی تھا اس لیے کہ سین ساکن تھا، لیکن یہاں پہ چونکہ سین متحرک ہو چکے اس لیے یہاں سے حمزہ شروع سے اڑ جائے گا اور یہ باقی بچے گا سل. ٹھیک ہے، پھر اس کو اسی طریقے سے آپ اس طریقے سے آگے پڑھیں گے، سل سلا سلو سلی سلنا. حمزہ حذف ہو جائے گا، جو محموز العین ہے وہ بھی حذف ہو جائے گا، شروع میں جو حمزہ وصلی ہے وہ بھی حذف ہو جائے گا. تو یہ فرما رہے ہیں کہ مضارع میں بھی یسلو کا قاعدہ جاری ہوگا. اب آگے اس کی جو 6 گردانیں وہ بتا رہے ہیں. زعر یزعر یہ باب ضربہ سے ہے، اور اسی طریقے سے سأل یسأل یہ باب فتحہ سے ہے، اور اسی طریقے سے سائم یسعم یہ باب سامیہ سے ہے، اور لأم یلأم یہ باب کرومہ سے ہے. اب آگے حضرت نے فرمایا کہ امر میں قاعدہ یسلو جاری ہونے کی صورت میں حمزہ وصلی ساکت ہو جائے گا. وہ میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں کیوں ساکت ہوگا. اب یہ ایک تو ہم نے مثال پڑھ لی نا اسأل کی، آگے اب ازعر کی مثال دیکھیں. زعر یزعر ہے نا، تو یہ ہوگا ازعر، ازعر بروزن افعل اضرب، کیونکہ یہ باب ضرب ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یسلو والے قاعدے سے ہم نے حمزہ کی حرکت نقل کر کے زا کو دی تو ازیر بن گیا اور حمزہ کو حذف کر دیا، اور شروع میں جو حمزہ وصلی تھا وہ ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے وہ بھی گر گیا تو یہ بچ جائے گا زیر. اور اسی طریقے سے اسأل بن جائے گا سل. یہ فرما رہے ہیں کہ ازعر کو زیر کہیں گے، اسأل کو سل کہیں گے، اور اس ام کو سم کہیں گے. یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے. پہلی بات تو اب یہ دیکھیں اس کا باب کون سا ہے؟ باب ہے اس کا سامیہ یسمعو، تو یہ اس ام ہے، یہ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، یہ اس ام ہے. اب اس میں آپ نے حمزہ کی حرکت نقل کر کے سین کو دی اور شروع میں حمزہ وصلی وہ سین متحرک ہونے کے سے گر گیا اور حمزہ یہ بھی گر گیا یسلو والے قاعدے سے، تو یہ پیچھے بچے گا سم، سم سما سمو سمی سمنا. اور اسی طریقے سے کیونکہ یہ عنصر کے وزن پر ہے، اکرم کے وزن پر ہے، یہاں پہ بھی حمزہ کی حرکت کر کے لام کو دی، شروع میں حمزہ گر گیا، یہ والا بھی حمزہ گر گیا، تو باقی بچا لم. تو ان کی گردانیں جو ہیں اسی طریقے سے کر لینی چاہیے. کس طریقے سے گردان ہوگی؟ زیر زرا زرو زری زرنا، سل سلا سلو سلی سلنا. اور اسی طریقے سے یہ بھی ایسے ہوگا، لم لما لمو لمی لمنا. تو ساروں پر یہی والا قانون جاری ہوگا کہ یہاں پہ حمزہ تو گر جائے گا یسل والے قاعدے سے، اور شروع والا جو حمزہ وصلی ہے وہ ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے گر جائے گا. آگے فرما رہے ہیں کہ ابواب ثلاثی مزید فی کے محموز عین میں بھی قواعد اسی طریقے سے جاری کر لینے چاہیے. یعنی جو آپ نے قانون یہاں پہ جاری کیے ہیں کہ ماضی کے صیغوں میں قاعدہ بین بین جاری کیا ہے، آپ اس میں بھی ایسے ہی کریں کہ ماضی کے صیغوں میں قاعدہ بین بین جاری کریں اگر جاری ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے امر میں اور مضارع میں آپ یسل والا قاعدہ جاری کر کے جو حمزہ ہے عین کلمہ کے مقابلے میں اس کی حرکت نقل کر کے ماقول کو دے اور اس کو آپ حذف کر دیں. باقی مثالیں یہاں پر مثلیں لکھتے ہیں کیونکہ کتاب کے اندر یہاں پر نہیں لکھی گئی ہیں. اب اسی سے متعلقہ فارسی کی عبارت کو حل کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چھٹا باب ہے محموز اور معطل کے قواعد. سبق نمبر 6 ہے محموز العین کے قواعد. اردو کے اندر ہم یہ مکمل مسئلہ سمجھ چکے ہیں. آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. فائدہ: در محموز عین الثلاثی مجرد بصیغ ماضی قاعدہ بین بین جاری است و در مضارع و امر قاعدہ یسلو زعر یزعر از ضرب است و سأل یسأل از فتح و سائم یسأم از سامیہ و لؤم یلؤم از کرما. در امر بر وقت اجرائے قاعدہ یسلو حمزہ وصل ساکت خواہد شد. در ازعر زر و در اسأل سل خواہند گفت و در اسأم سم و در الام لم. گردان ہے ایہاں را بئیں وضع ضبط باید کرد. مثلا زر زرا زرو زری زرنا سل سلا سلو سلی سلنا لم لما لمو لمی لمنا.
در محموز عین از ابواب ثلاثی مزید ہم بری قیاس قواعد جاری باید کرد. عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. فائدہ: محموز عین ثلاثی مجرد سے ماضی کے صیغوں میں قاعدہ بین بین جاری ہوگا اور مضارع اور امر میں قاعدہ یسأل جاری ہوگا. زأر یزر باب ضربہ سے ہے، سأل یسأل باب فتحہ سے ہے، سائم یسم باب سامیہ سے ہے، لؤم یلؤم باب کارما سے ہے. امر میں یسأل والا قاعدہ جاری کرتے وقت حمزہ وصل گر جائے گا، جیسے از ار میں زر ہو جائے گا اور اس ال میں سل پڑھنا چاہیے، اور اس ام میں سم اور الام میں لم. ان کی گردانوں کو اسی وضع کے ساتھ لکھا جانا چاہیے. مثال کے طور پہ زر زرا زرو زری زرنا سلسلہ سلو سلی سلنا لم لما لمو لمی لمنا. اور محموز عین ابواب ثلاثی مزید فی سے ان کو انہی قواعد کے اوپر قیاس کرتے ہوئے جاری کرنا چاہیے. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں اس میں فائدہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ محموز العین کے اندر آپ نے کون سے قوانین جاری کرنے ہیں. سب سے پہلے ثلاثی مجرد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ محموز العین یعنی جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آئے اسے محموز العین کہا جاتا ہے. اس کے ثلاثی مجرد سے جو ماضی کے صیغے ہیں اس میں آپ نے قاعدہ بین بین جاری کرنا ہے. اب بین بین قریب بھی جاری ہو سکتا ہے، بین بین بعید بھی جاری ہو سکتا ہے، اور جو ماضی معلوم ہے اس میں قریب اور بعید دونوں ایک ہی طرح سے پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ عین کلمہ کے اوپر جو حرکت ہے وہی ماقبل فا کلمہ کے اوپر بھی حرکت ہوتی ہے. البتہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق ہوتا ہے باب کاروما کے اندر. جیسے کہ اس میں یہاں پہ لکھا ہوگا کاروما میں کہ اس کی جو گردان بنتی ہے وہ اس کی گردان یہ والی بنتی ہے لاؤما. اب یہ جو لاؤما ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا فرق محسوس ہوگا کہ اس میں یہ جو حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے وہ ضمہ کی ہے اور ماقبل حرکت فتح کی ہے، تو لہذا بین بین قریب کا الگ قاعدہ ہوگا، بین بین بعید کا الگ قاعدہ ہوگا. اسی طریقے سے جو باب سامیہ ہے جیسے کہ سائمہ، اس کے اندر بھی بالکل ایسے ہی ہوگا کہ حمزہ کی حرکت یہ الگ ہے اور پیچھے جو فا کلمہ ہے اس کی حرکت یہ الگ ہے. لیکن اگر آپ بات کریں باب سأل یسأل کی، یا آپ بات کریں اس کی زأر یزئر کی، ان دونوں میں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں جو عین کلمہ ہے اور فا کلمہ ہے دونوں مفتوح ہوتے ہیں، لہذا یہاں پر بین بین قریب جاری کریں یا بین بین بعید جاری کریں، دونوں میں ایک ہی چیز ہوگی، کوئی فرق اس میں نہیں ہوگا. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ماضی میں قاعدہ بین بین جاری ہوگا، قریب بھی ہو سکتا ہے اور بعید بھی ہو سکتا ہے. اور جو مجہول کی گردانیں ہیں، مجہول میں ساری کی ساری جو ثلاثی مجرد کی 6 گردانیں ہیں، تینوں کے اندر مختلف طریقوں سے جاری ہوگا، کیونکہ مجہول میں آپ کو معلوم ہے کہ جو فا کلمہ ہے اس کے اوپر ضمہ ہوتا ہے اور جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ وہ کسرہ ہوتا ہے. اور مضارع اور امر کے اندر کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ وہ حضرت فرما رہے ہیں یسأل والا قاعدہ جاری ہوگا. یہ قاعدہ میں پہلے اردو والے سبق میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کے حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا. آگے گردانوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا رہے ہیں. زأر یزئر یہ باب ضربہ سے ہے، سأل یسأل یہ باب فتحہ سے ہے، سائم یسم یہ باب سامیہ سے ہے، لؤم یلؤم یہ باب کاروما سے ہے. آگے فرمایا کہ جب آپ امر میں یہ والا یسأل والا قاعدہ جاری کریں گے تو اس وقت جو شروع میں حمزہ وصلی ہے ساکت خواہش شد اس کو گر جانا چاہیے. اس کو گرنا کیوں چاہیے وہ میں آپ کو پہلے اردو میں بتا چکا ہوں، کیونکہ حمزہ وصلی ماں بعد متحرک ہونے کی وجہ سے گر جاتا ہے، اور یہاں پر بھی ماں بعد متحرک ہو جائے گا، اس لیے جو حمزہ وصلی ہے یہ گر جائے گا. لہذا جب حمزہ وصلی گر جائے گا تو اس ار یہ بن جائے گا زیر، اور اس ال یہ بن جائے گا سل. خواہن کو تو اس کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے. اور اس ام یہ بن جائے گا سم، اور اسی طریقے سے الام یہ بن جائے گا لم. ان کی گردانوں کو اسی وضع کے ساتھ لکھنا چاہیے، اسی وضع کے ساتھ اس کی گردانوں کو یاد کرنا چاہیے. یہ کیسے ہیں؟ ساروں کی تعلیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اردو والے سبق کے اندر میں نے تفصیل سے بیان کی ہے. مثال کے طور پہ حضرت فرما رہے ہیں زر زرا زرو زری زرنا. تو یہاں پہ جو حمزہ ہے عین کلمہ میں وہ تو یہی یسأل والے قانون کے تحت گر جائے گا، اور شروع والا جو حمزہ وصلی ہے وہ ماں بعد متحرک ہونے کی وجہ سے گر جائے گا. اور اسی طریقے سے اس ال سے سل، اس الا سے سلا، اس الو سے سلو، اس علی سے سلی، اور اس النا سے سلنا. سل سلا سلو سلی سلنا. اور اسی طریقے سے یہ بھی ایسی ہوگا الام سے لم، الما سے لما، لمو لمی لمنا. شروع ساروں کے اندر یہی والا قانون جاری ہو رہا ہے. فرما رہے ہیں کہ محموز العین جو ابواب ثلاثی مزید فی کے ہیں ان کو بھی انہی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہی والے قاعدے ان کے اوپر بھی آپ جاری کر لیں، یعنی ماضی کے اوپر بین بین والا قاعدہ جاری کر دیں اور مضارع کے اندر اور امر کے اندر یسأل والا قاعدہ جاری کر دیں. اسی کے ساتھ ہی محموز العین مکمل ہو گیا ہے. باقی محموز اللام کے متعلق کیا قاعدے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 6واں باب ہے محموز اور معطل کے قواعد. سبق نمبر 7 میں خوش آمدید.
آج کے سبق کے اندر ہم محموز اللام کے قواعد پڑھیں گے۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ محموز اللام کے اکثر صیغوں میں مثال کے طور پہ قرأ یقرأ میں بین بین کا قاعدہ ہے۔ بین بین میں دونوں ہو سکتے ہیں، بین بین قریب بھی ہو سکتا ہے، بین بین بعید بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ قرأ ہے، اس میں بین بین قریب کیسے ہوگا کہ اس کو آپ قرأ پڑھیں اور آپ اس کو پڑھیں قرأ، ان دونوں کے درمیان جو پڑھا جائے گا، یعنی پتہ نہ چلے کہ آپ الف پڑھ رہے ہیں یا آپ حمزہ زبر آ پڑھ رہے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان پڑھیں گے تو بین بین قریب ہوگا۔ بین بین بعید اس صورت میں نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے ماقبل را پر بھی فتح ہے۔ البتہ جو دیگر ابواب ہیں، مثال کے طور پر یہ باری یبرأ ہے، اب اس میں بین بین قریب بھی ہو سکتا ہے اور اس میں بین بین بعید بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے ماقبل جو را ہے اس پر کسرہ ہے، تو کسرہ کے موافق حرف علت ہوگی یا، تو بری اور باریہ ان دونوں کے درمیان پڑھیں گے تو یہ بین بین بعید کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو مضارع ہے اس میں بھی آپ جاری کر سکتے ہیں۔ یقرأ ہے تو اس کو یقرأ پڑھیں یا آپ اس کو پڑھیں یقرأ، یہ ہوگا بین بین قریب۔ اور اسی طریقے سے آپ اس کو پڑھیں یقرأ اور اس کے جو ماقبل حرف علت ہے وہ ہے کیا ہے؟ فتح ہے، تو فتح کے موافق آپ الف کے ساتھ تبدیل کریں تو یہ بن جائے گا یقرأ۔ تو یقرأ اور یقرأ کے درمیان پڑھیں گے تو یہ بین بین بعید ہوگا، اور یقرأ اور یقرأ کے درمیان پڑھیں گے تو یہ بین بین قریب ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں بین بین کا قاعدہ ہے، اور یہ صرف اس میں نہیں ہے کیونکہ یہ تو باب فاتحہ ہے نا۔ اسی طریقے سے بری یبرأ یہ باب سامیہ ہے، اس میں بھی یہ والا قاعدہ جاری ہوگا۔ ہنا یہنئ یہ باب ضربہ ہے، اس کے اندر بھی یہی والا قاعدہ جاری ہوگا۔ آگے سے فرما رہے ہیں کہ واحد ماضی مجہول، مثال کے طور پہ قرئ میں میرن والا قاعدہ ہے۔ میرن والا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ حمزہ متحرک ہو اور اس سے ماقبل جو حرف کی حرکت ہو، اگر وہ کسرہ ہے تو اس کو کسرہ کے موافق اس کو حرف علت یا سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے میرن میں تھا نا کہ اصل میں کیا تھا، وہ میارن تھا، تو ماقبل کسرہ کے موافق یا سے تبدیل کر دیا تو میرن ہو گیا۔ اسی طریقے سے قرئ میں بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں۔ اب قرئ میں دیکھیں یہ تھا حمزہ مفتوح تھا، ماقبل کسرہ تھا، تو کسرہ کے موافق آپ حرف علت یا سے تبدیل کر دیں اور آپ اس کو بنا دیں قریہ۔ یا اسی طریقے سے باریہ بوریہ، اب بوریہ تھا تو بوریہ کے اندر کیا بن جائے گا، یہ بوریہ بن جائے گا۔ لیکن یہ جو باب ہے اس کا سمیہ، اس میں جو واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے اس کے اندر بھی چونکہ ماقبل کی حرکت کسرہ ہے، تو یہاں پر آپ اس میں معلوم کے اندر بھی یہ والا قاعدہ جاری کر کے اس کو بوریہ پڑھ سکتے ہیں۔ مجہول کے اندر تو خیر سب میں جاری ہوگا، قریہ اس میں بھی جاری ہو جائے گا، بوریہ اس میں بھی جاری ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے ہنیہ سے بن جائے گا یہ ہنیہ، بوریہ سے بن جائے گا بوریہ، اور اسی طریقے سے یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں قریہ سے بن جائے گا یہ قریہ۔ تو یہ فرمایا کہ جو واحد ماضی مجہول ہے اس میں میرن والا قاعدہ جاری ہوگا۔ آگے حضرت نے فرمایا کہ امر اور مضارع مجزوم کے تمام صیغوں میں حمزہ منفردہ ساکنہ کا قاعدہ ہے۔ اب حمزہ منفردہ ساکنہ کا قاعدہ کون سا ہے؟ یہ وہی والا ہے رأسن بؤسن زیبن والا۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو قاعدہ ہے اس میں حمزہ ساکن ہوتا ہے اور ماقبل جو حرکت ہوتی ہے اس کے موافق اس کو حرف علت سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ لہذا آپ نے امر کے اندر یہ والا قاعدہ جاری کرنا ہے اور مضارع مجزوم میں۔ امر میں مثال کے طور پہ یہ کیا تھا، اقرأ، جیسے آتا ہے نا قرآن مجید میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہاں پہ دیکھیں حمزہ ساکن ہے اور ماقبل را یہ مفتوح ہے، تو آپ اس کو ماقبل را کی حرکت کے موافق حرف علت الف سے تبدیل کر کے آپ اس کو اقرا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جوازی قاعدہ وجوبی قاعدہ نہیں ہے، کیونکہ وجوبی ہوتا تو پھر قرآن مجید میں یہ والا قاعدہ لازمی طور پر جاری ہوتا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے نا لم یقرأ، اب یہ لم جازمہ کی وجہ سے حمزہ ساکن ہو گیا، اب یہاں پر بھی اب یہ والا قاعدہ جاری کر کے آپ اس کو را کے فتح کے موافق حرف علت الف سے تبدیل کر دیں راسون والی صورت کے اندر، تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے، لم یقرأ، اس طریقے سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا اقرا اور لم یقرا میں حمزہ الف بن سکتا ہے، تو یہ صرف ایک مثال دی ہے، باقیوں کے اندر بھی یہی والا قاعدہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ آگے حضرت نے فرمایا اردو اور لم یردو میں واو ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو باب ہے نا ردوء یردوء، یہ باب کاروما ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جب لم جازمہ شروع میں داخل ہوگا تو یا اسی طریقے سے جب امر بنائیں گے تو آخر میں آپ حمزہ کو ساکن کر دیں گے، تو یہ آپ کیا بن جائے گا، لم یردو، یہ بن جائے گا مضارع میں، مضارع مجزوم میں، اور امر میں کیا بن جائے گا، اردو۔ تو اس میں ماقبل کی حرکت جو ہے وہ ضمہ کی ہے، تو لہذا یہاں پہ بوسن والے قاعدے کے تحت اس کو آپ واو سے تبدیل کر دیں اور آپ اس کو پڑھ دیں اردو، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے لم یردو تھا تو یہاں سے اسی والے بوسن والے قاعدے کے ذریعے سے آپ اس میں جو حمزہ ہے اس کو واو کر دیں اور یہ آپ اس کو پڑھ دیں لم یردو، تو آپ اس طریقے سے اس کو واو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اردو اور لم یردو میں واو ہو سکتا ہے، اور مکسور العین میں یا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو تھا نا یہ والا باب قرأ یقرأ، یہ باب تھا مفتوح العین کا، کہ اس میں ماضی میں عین کلمہ مفتوح تھا، اور اسی طریقے سے ردوء یردوء یہ باب ہے مضموم العین کا، کہ اس میں جو مضارع ہے اس کا عین کلمہ یہ مضموم ہے۔
تو لہٰذا یہاں پر ہم نے ضمہ کی صورت میں واو سے تبدیل کیا تھا، یہاں پر ہم نے فتح کی صورت میں الف سے تبدیل کیا تھا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی باب ایسا ہے جس کے مضارع مکسور العین ہے، یعنی عین کلمہ پر کسرہ ہے، تو آپ اس میں یا سے تبدیل کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہنا یہنئ، اب یہ باب ضربہ ہے، اس میں مضارع میں عین کلمہ مکسور ہے، تو اس میں جب آپ امر بنائیں گے تو آپ پہلے اس کا بنا کے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ امر اس کا اس طریقے سے بنے گا، اہنئ، اہنئ بروزن اضرب، لام کلمہ میں یہاں پہ حمزہ ہے اس لیے یہ محموز اللام ہے، تو آپ اس میں ما قبل کسرہ کے موافق اس کو یا سے تبدیل کر دیں اور آپ اس کو پڑھیں اہنی، آپ اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب آپ اس کا مضارع مجزوم بنائیں گے تو وہ کیا ہوگا، لم یہنئ یا لم تہنئ، لم اہنئ، لم نہنئ، جس طریقے سے 5 صیغے ہیں واحد کے، ان سب کے اندر بھی آپ یہی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ حمزہ ساکن ما قبل مکسور ہے تو ما قبل کسرہ کے موافق آپ حرف علت یا سے تبدیل کر دیں اور آپ اس کو پڑھیں لم یہنی، لم تہنی، لم اہنی، لم نہنی، تو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ذرا فرما رہے ہیں کہ جو مکسور العین ہے اس میں آپ زیبن والے قاعدے کے تحت یا بیرون والے قاعدے کے تحت آپ یا کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں۔ آگے حضرت نے فرمایا کہ جو ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں اس میں محموز العین اور محموز اللام میں مذکورہ بالا قواعد سے صیغوں کی تعلیلات کر لینی چاہیے، یعنی جو آپ نے محموز العین کے قاعدے پڑھے ہیں آپ اس کے مطابق اس میں تعلیل کر لیں، اور اسی طریقے سے جو محموز اللام میں آپ نے قاعدہ پڑھا ہے آپ اسی کے مطابق آپ جو ثلاثی مزید فی ہے آپ اس میں بھی تعلیل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں ابرأ یبرئ ابراء، یہ باب افعال ہے، تو آپ اس کے اندر بین بین والا قاعدہ جاری کریں، ابرأ اور ابرا ان دونوں کے درمیان پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا، بین بین قریب بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یبرئ اور یبرو ان دونوں کے درمیان پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا بین بین قریب، اور یبرئ اور یبری ان دونوں کے درمیان پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا بین بین بعید۔ تو ساری طریقہ وہی ہے جو آپ نے یہاں پہ ثلاثی مجرد کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ امر کی بات کریں گے تو امر میں بھی ایسے ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اب امر اس کا کیا آتا ہے، اکریم کے وزن پر آتا ہے نا باب افعال کا۔ اب اس میں اگر آپ امر بناتے ہیں اب ایوب ریو سے تو اس کا امر بنے گا اب ری۔ اب یہاں پر آپ یہی والا زیبن والا قاعدہ جاری کریں کہ حمزہ ساکن ہے ما قبل مکسور ہے تو آپ ما قبل کسرہ کے موافق آپ حرف علت یا سے تبدیل کر کے آپ اس کو پڑھ دیں اب ری، تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے باب افعال کی، باب تفعیل کی بھی مثال بن سکتی ہے، برأ یبرئ تبری، یا اسی طریقے سے فاجأ یفاجئ مفاجاتن، یہ باب مفالہ، یہ بھی اس سے مثال بن سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے تعلیل وہاں پر ہے ویسے ہی آپ تعلیل یہاں پہ ثلاثی مزید فی میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ مذکورہ بالا قواعد سے صیغوں کی تعلیلات کر لینی چاہیے۔ تو اب اسی سے متعلقہ ہم فارسی کی عبارت کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا چھٹا باب ہے محموز اور معطل کے قواعد، سبق نمبر 7 ہم نے مکمل تفصیل سے پڑھ لیا ہے، آج اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں فائدہ در محموز لام باکثر صیغ چون کرا یکرہ قاعدہ بین بین اس و در واحد ماضی مجہول چون قریا قاعدہ میرن و در امر و جمیع صیغ مضارع مجزوم قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ بس در اقرا ولم یقرا حمزہ الف شود و در اردو ولم یردو واو و در مکسور العین یا و در ابواب ثلاثی مزید فی از محموز عین و محموز لام با قواعد مذکورہ بالا تعلیلات صیغ میں باید آورد اشکال نہ دارد۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ محموز اللام میں اکثر صیغوں میں جیسے کرا یکرہ بین بین کا قاعدہ ہے، اور واحد ماضی مجہول جیسے قریہ میں میرن والا قاعدہ ہے، اور امر میں اور تمام مضارع مجزوم کے صیغوں میں حمزہ منفردہ ساکنہ والا قاعدہ ہے، لہذا اقرا اور لم یقرا حمزہ الف ہو جائے گا، اور اردو اور لم یردو میں واو ہو جائے گا، اور مکسور العین میں یا ہو جائے گا، اور ابواب ثلاثی مزید فی میں محموز العین سے ہو اور محموز اللام سے ہو۔ اسی مذکورہ بالا قواعد کے ذریعے سے صیغوں کی تعلیلات لے آنی چاہیے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے حضرت فرما رہے ہیں کہ محموز اللام کے اکثر صیغوں میں جیسے قرأ یقرأ ہے بین بین والا قاعدہ جاری ہو چکا ہے۔ بین بین والا قاعدہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حمزہ کو اپنی حرکت اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ تبدیل کر کے دونوں مخارج کے درمیان پڑھنا بین بین قریب ہے، اور حمزہ کو اپنے مخرج اور ماقبل جو حرف ہے اس کی موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان سے پڑھنا یہ بین بین بعید ہے۔ تو آپ اس میں محموز اللام کے اکثر صیغوں کے اندر یہی والا قاعدہ جاری کرتے ہوئے بین بین قریب بھی کر سکتے ہیں، بین بین بعید بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ کچھ صیغے ایسے ہیں جن میں اپنی حرکت اور ماقبل کی حرکت موافق ہوتی ہے،
تو اس میں صرف ایک ہی بین بین ہوگا، چاہے آپ اس کو قریب کا نام دے دیں چاہے آپ اس کو بعید کا نام دے دیں، اس میں دو بین بین نہیں جاری ہو سکتے. جیسا کہ قرأ ہے، اب یہاں پہ حمزہ پہ بھی حرکت فتح کی ہے، ماقبل را بھی حرکت فتح کی ہے، لہذا اس کے اوپر ایک ہی قاعدہ جاری ہوگا اور وہ بین بین قریب ہی ہے، کیونکہ بین بین بعید اور بین بین قریب میں یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے. البتہ اگر ایسے ہو کہ ماقبل کی جو حرکت ہے وہ حرکت مخالف ہے اور جو یہ والی اس کی حمزہ کی اپنی حرکت ہے یہ حرکت اس سے تبدیل ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کے اوپر دونوں قاعدے جاری کیے جا سکتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو اردو والے سبق کے اندر دے چکا ہوں. آگے حضرت نے فرمایا کہ واحد ماضی مجہول جیسا کہ قریٰ ہے، اس میں میرن والا قاعدہ جاری ہوا ہے. میرن میں بھی آپ نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حمزہ متحرک ہوتا ہے اور ماقبل جو اس کی کسرہ کی حرکت ہوتی ہے تو کسرہ کی حرکت کے موافق اس کو حرف علت یا سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو اب اس میں بھی یہی والا قاعدہ جاری کر سکتے ہیں، جیسا کہ قریٰ یہاں پہ ایسے ہی ہے، حمزہ سے ماقبل را مکسور ہے اور حمزہ پر فتح ہے، تو اس کو ماقبل را کی مناسبت سے یا کے ساتھ تبدیل کر کے آپ اس کو قریٰ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ واحد ماضی مجہول میں قریٰ میرن والے قاعدہ سے پڑھا جا سکتا ہے، اور امر میں اور تمام مضارع مجزوم کے صیغہ میں حمزہ منفردہ ساکنہ والے قاعدے سے. اب حمزہ منفردہ ساکنہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کے تین قاعدے ہوتے ہیں، ایک ہے راسن، دوسرا ہے بوسن اور تیسرا ہے ذیبن یا بیرن. یعنی اس میں حمزہ ساکن ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے اور ماقبل کی جیسی حرکت ہوتی ہے اس کے موافق اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو اس میں فرما رہے ہیں کہ امر کے اندر بھی اسی باب میں اگر آپ امر دیکھتے ہیں تو امر اس کا آتا ہے اقرا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو حمزہ ساکن ہے، ماقبل را پر فتح ہے، تو فتح کے موافق آپ اس کو الف سے تبدیل کر کے آپ اس کو اقرا یہ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو مضارع مجزوم کے صیغے ہیں ان میں بھی آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، جیسے لم یقرا ہے نا، تو یہاں پہ لم یقرا سے آپ اس کو کیا پڑھیں، لم یقرا، الف کے ساتھ تبدیل کر دیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ فرما رہے کہ حمزہ الف ہو جائے گا، اور اسی طریقے یہ تو ہو گیا نا مفتوح العین، اور اگر مضموم العین ہو جیسا کہ اردو رادو یردو، یہ باب کاروما ہے، تو اس کا جو امر ہوگا نا، امر ہوگا کس کا، اردو سے آپ اس کو کیا پڑھیں گے، ماقبل ضمہ کے موافق آپ اس کو واو سے تبدیل کر کے آپ اس کو پڑھ دیں اردو، تو یہ بھی جائز ہے. اور اسی طریقے سے لم یردو، یہاں پر بھی دیکھیں ماقبل ضمہ کے مناسب آپ اس کو واو سے تبدیل کر دیں تو آپ اس کو یہاں پر بھی اس طریقے سے بوسن والے قاعدے سے تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اردو اور لم یردو میں واو کے ساتھ تبدیل کر دیں گے اور مکسور العین کے اندر یا کے ساتھ تبدیل کر دیں گے. مکسور العین کی حضرت نے مثال نہیں دی ہے لیکن میں اردو میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. ہنا یہنئ، اب اس کا جو امر ہے اہنی، آپ اس کو یا سے تبدیل کر کے اب اس کو پڑھ دیں اہنی، تو یہ بھی جائز ہے. اسی طریقے سے جو مضارع مجزوم کے صیغے ہیں، لم یہنئ، لم تہنئ، لم اہنئ، لم نہنئ، تو یہاں پر آپ یا سے تبدیل کر کے لم یہنی، لم تہنی، لم اہنی، لم نہنی، آپ اس طریقے سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ مکسور العین میں یا کے ساتھ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. باقی ثلاثی مزید فی میں محموز العین سے ہو یا محموز اللام سے ہو تو اسی مذکورہ والا قاعدوں کے ذریعے سے آپ تمام صیغوں کے اندر تعلیلات لا سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. باقی میں نے کچھ مثالیں جو ہیں وہ میں نے اردو کے سبق کے اندر بھی آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہاں تک جو ہے ہمارا محموز کا باب مکمل ہو چکا ہے. اصل میں جب ہم نے شروع میں ریکارڈنگ شروع کی تھی تو اس وقت سوچا یہ تھا کہ محموز اور معطل ان کا ایک ہی باب بنا دیا جائے گا، لیکن یہ محموز کے ہی اچھے خاصے اسباق بن چکے ہیں، اس لیے اس باب کو یہی محموز پر ہی مکمل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو اگلا باب ہے انشاءاللہ معطل کو اس کے علاوہ الگ باب کے اندر ہم ذکر کریں گے.